نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. آج ہم مختصر دورہ قرآن کے لیسن نمبر 10 میں داخل ہو گئے، اور انشاء اللہ تعالی تقریباً 2 سے 3 دن کے اندر ہم اپنا تکمیل جو ہے انشاء اللہ تعالی اس کو کر لیں گے۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہم اس کو صورتوں کے حساب سے کر رہے ہیں، اور ہم 2 سے 4 ٹاپکس جو ہیں اس کو ہم چن لیتے ہیں اور پھر اس پر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ تو انشاء اللہ تعالی آج ہم نے جو ٹاپکس لیے ہیں ہم اس کے اوپر تھوڑی سی بات کریں گے۔ تو آغاز کرتے ہیں۔ آج ہم سورہ شعراء سے سورہ فاطر تک انشاء اللہ تعالی ہم اس کو مکمل کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الشعراء یہ مکی صورت ہے، اور یہ جو نزولی اعتبار سے اس کا 47 نمبر ہے، 47واں نمبر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور حروف مقطعات سے آغاز ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تلک آیات الکتاب المبین، کہ یہ واضح کتاب کی آیات ہیں۔ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، شاید آپ خود کو ہلاک کرنے والے ہیں کہ وہ مومن کیوں نہیں ہوتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، اور اس پر ہم نے پیچھے بھی بات کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بارہا یہ کہا گیا کہ آپ اپنے آپ کو شاید ہلاکت میں ہی نہ ڈال دیں کہ یہ لوگ مسلمان نہیں ہوتے۔ تو ایک داعی جو ہے اس کے اندر کتنی خیر ہے، اور یہی چیز ہمارے لیے بھی ہے کہ جب بھی پیغام پہنچانا ہے انسانوں کو اللہ رب العزت کا، تو خیر کے ساتھ پہنچانا ہے۔ اس کے اندر خیر خواہی ہونی چاہیے، اور اس خیر خواہی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کتنی خیر خواہی تھی کہ وہ کتنا حریص تھے کہ یہ لوگ جو ہیں اسلام قبول کر لیں، اپنے آپ کو آگ سے بچا لیں، اور اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کے خلوص کی وہ کیفیت جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے نا ایمان لانے کا اتنا صدمہ ہوتا تھا، اور اتنا غم، آپ کو دلی دکھ ہوتا تھا کہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے۔ ان نشأ ننزل علیہم من السماء آیات فظلت اعناقهم لها خاضعین، اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان سے کوئی نشانی اتار دیں، پھر ان کی گردنیں اس کے سامنے جھکنے والی ہو جائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ لوگ بھی معجزے مانگتے تھے، جس طرح پچھلے لوگوں نے معجزے مانگے، اور ان کو کہتے تھے کہ آپ کے ساتھ کوئی فرشتے کیوں نہیں آئے اور آپ انسان کیوں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بارہا یہ کہا کہ اگر فرشتے آ جاتے تو کام ہی مکمل ہو جاتا، پھر تو پیچھے کچھ رہ ہی نہ جاتا۔ تو یہ تو مہلت ہے جو دی گئی ہوئی ہے، اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ آپ کا کام صرف پیغام پہنچا دینا، ہدایت دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ اور یہی چیز جو ہے یہ ہم سب لوگوں کے لیے بھی ہے جو دین کا کام کرتے ہیں، کہ آپ کا کام احسن طریقے سے پہنچا دینا ہے، جتنی آپ ایفرٹ کر سکتے ہیں اچھے طریقے سے وہ طریقے سیکھیں، ان چیزوں کے بارے میں جانیے، اور اچھے طریقے سے اپنے دین کا پیغام پہنچانا ہے، اور دعا ضرور کرنی ہے، اور ہدایت دینا جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ وما ياتيهم من ذکر من الرحمن محدث الا كانوا عنه معرضین، اور ان کے پاس رحمان کی طرف سے کوئی نصیحت نہیں آتی مگر وہ اس سے منہ موڑنے والے ہوتے ہیں۔ فقد كذبوا فسيأتيهم انباء ما كانوا به يستهزئون، پس یقیناً جب انہوں نے جھٹلا ہی دیا ہے تو اب جلد ہی ان کے پاس ان کی خبریں آئیں گی جن کا یہ مذاق اڑاتے ہیں۔ تو مذاق جتنے بھی کفار تھے اور منافقین تو اپنے نفاق کو چھپائے رکھتے تھے، لیکن کفار جو تھے، جو مشرکین تھے، وہ کھلم کھلا استہزاء بھی کرتے تھے اور مذاق بھی اڑاتے تھے، یہاں تک کہ ابو جہل نے جب آیات اتری تھیں جس میں بتایا گیا تھا کہ جہنم میں 19 فرشتے ہیں، تو ابو جہل نے اور
मेरा ख्याल है दूसरा वलीद बिन मुगीरा था। इन्होंने मजाक उड़ाया था कि बस इतने फरिश्ते हैं, और उसने अबू जहल ने कहा था कि इतनों को तो मैं देख लूंगा और बाकी जो थोड़े से रह जाएंगे उसको तुम देख लेना। तो यहाँ तक जो ये लोग जो है मजाक उड़ाते थे। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं, अवलम यरो इलल अर्दि कम अम्बतना फीहा मिन कुल्ली ज़ौजिन करीम, कि क्या उन्होंने ज़मीन को देखा नहीं कि हमने उसमें हर किस्म की कितनी उम्दा नबातात उगाई हैं। इन्न फी ज़ालिका लआया वमा काना अक्सरुहुम मुमिनीन, कि बेशक इसमें यकीनन एक निशानी है और उनमें से अक्सर लोग ईमान लाने वाले नहीं। व इन्न रब्बका लहुवल अज़ीज़ुर रहीम, और यकीनन आपका रब सब पर गालिब है, निहायत रहम करने वाला है। इसके बाद अल्लाह ताला मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़े को वाक़या बयान करते हैं। और हम अपने टॉपिक की तरफ इंशाल्लाह ताला चलेंगे। आयत नंबर 69 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वत्लु अलैहिम नबअ इब्राहीम, और आप इन्हें इब्राहीम अलैहिस्सलाम की खबर पढ़ के सुनाइए। इस कौल लि अबीही व कौमिही मा ताबुदून, जब उसने अपने बाप और अपनी कौम से कहा तुम किसकी इबादत करते हो। क़ालू नअबुदु अस्नामा फनज़ल्लु लहा आकिफीन, कि उन्होंने कहा हम बुतों की इबादत करते हैं, बस उन्हीं के मजाबिर बने रहते हैं। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जो वालिद था वो बहुत मशहूर जो स्कल्पचर जो बनाते हैं ना, उसको जो है वो उसमें गिना जाता है कि इंतहा दर्जे का वो बुत तराश था, एक्सपर्ट था उसमें। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने शुरू से ही ऐसे माहौल में आंख खोली, और वो पूरा उनका जो घर माहौल जो सोसाइटी का वो तो था ही, लेकिन उनके घर के अंदर ये चीज़ मौजूद थी। और उनका बाप जो था वो खुद एक बहुत बड़ा ना सिर्फ ये कि बुतों की पूजा करने वाला बुतराश था। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कुरान में बड़ा खूबसूरत अल्फाज में उनका बयान आता है जिस तरह से उन्होंने अपने बाप को नसीहत की। और हम सब लोगों के लिए भी ये जो लोग इस्लाम की हकीकत को जान लेते हैं या उन तक अल्लाह ताला उनको हिदायत देता है, और वो जब अपने इर्द गिर्द अपने बड़ों में कोई ऐसी चीज़ देखते हैं जो कल्चर के हिसाब से सोसाइटी के हिसाब से उन तक वो चीज़ नहीं पहुंच सकी, और वो किसी जहालत की किसी चीज़ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो किस तरह से अपने आप को दीन पर जमाए रखने के साथ किस तरह से उन तक पैगाम पहुंचाना है। खसूसी तौर पे अगर बड़े हैं तो उनकी रिस्पेक्ट को भी मद्देनजर रखते हुए और उन तक अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचाना है। क़ाला हल यस्माऊनकुम इज़ तदऊन, और इब्राहिम ने कहा क्या ये तुम्हारी सुनते हैं जब तुम्हें इन्हें पुकारते हो। औ यनफ़ऊनकुम औ यदुर्रून, या वो तुम्हें कोई नफा नुकसान पहुंचा देते हैं। क़ालू बल वजदना आबाअना कज़ालिका यफ़अलून, उन्होंने कहा बल्कि हमने अपने बाप दादा को ऐसा ही करते पाया है। क़ाल अफ़रअय्तुम मा कुन्तुम तअबुदून, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा क्या तुमने देखा जिनकी तुम इबादत करते हो। अंतुम व आबाउकुम अला अंतुम आबाउकुमुल्ला कुमुल अकदमून, और तुम और तुम्हारे बाप दादा भी। यानी कि अब यहाँ पर जब उनका डायलॉग हो रहा है तो ये चीज भी बारहा आपको सिर्फ ये नहीं कि अल्लाह की इबादत में नॉर्मल भी हम जो जिस तरह कुछ हमारी कल्चर की प्रैक्टिसेस हैं, और जब हम दीन को समझ लेते हैं और हमें समझ आती है कि ये प्रैक्टिसेस जो हैं ना सिर्फ ये कि ये माशरे में माशरती बुराइयों की वजह बनती हैं, पैसे का ज़या होता है माशरे में, जो मालो दौलत की जो गलत रेल पे जो उसमें गलत पैसा खर्च होता है, और उसमें फिर स्टेटस जो है वो जो लोग होते हैं स्टेटस को के वो अपना स्टेटस जाहिर करने के लिए उन चीज़ों को करते हैं, तो एक जो डिफरेंस आता है सोसाइटी में वो पैदा होता है। बल्कि उसमें क्या है कि हम ऐसी चीज़ों में भी कल्चरली कुछ खानदान में बाज़ दफ़ा कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस हो रही होती हैं, कुछ अपने ही नॉर्म्स बनाए होते हैं, कुछ अपने ही रिवायात बनाई होती हैं, और उन पर बस सिर्फ इस वजह से प्रैक्टिस हो रही होती है कि वो शुरू से ही वो देखते आ रहे हैं, वो खानदान में चली आ रही हैं, और कभी किसी ने उनको अपोज ही नहीं किया। और अगर आप उन पर बात करते हैं कि इसकी वजह से दूसरों के हक में कमी होती है, या दूसरों की नुकसान होता है, या दीन का नुकसान होता है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि हम जब इन चीज़ों की प्रैक्टिस में करते हैं। बाज़ दफ़ा देखें कि अब आप फजूल पैसे का जब ज़िया कर रहे हैं तो क्या है, जो इसराफ करने वाले शैतान के भाई हैं। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि हम इस तरह की चीज़ों में बेपर्दगी का बहुत ज़्यादा एलिमेंट शामिल हो जाता है, नाच गाना और ये सारी चीज़ें जो हैं जो कि इन सारी बुराइयों के दरवाजे खोल देती हैं। इसी तरह ही बाज़ दफ़ा क्या होता है कि
اس میں پیسے کا ایک دوڑ لگ جاتی ہے کہ بڑے سے بڑے اپنے آپ کو دکھانا کہ ہم اتنا پیسہ خرچ کر سکتے ہیں مالی طور پر، یہ ایک وہ جو کمپٹیشن اور کمپیریزن جو شروع ہو جاتا ہے، تو اس سے سوسائٹی کے اندر یہ ایک سوچ آنی شروع ہو جاتی ہے، وہ لوگ جو سارے انوالو ہوتے ہیں، بچے یہ ساری چیزیں سیکھ رہے ہوتے ہیں، تو یہ چیز صرف اس جگہ تک محدود نہیں رہتی، وہ انسان کے مزاج میں آ جاتی ہے، اور پھر انسان ہر چیز میں جو ہے نا اس ہی نظر سے دیکھتا ہے، تو وہ ایک مزاج کا حصہ بن جاتی ہے۔ تو جب یہ چیزیں جو ہیں جب ہو رہی ہوتی ہیں اور جب بھی ان کے خلاف آواز اٹھائی جاتی ہے، تو ضرور ضرور یہ ہوتا ہے کہ وہاں سے پھر لیش بیک آتا ہے، اور آپ خاص طور کے اوپر کہ اگر کوئی ینگ ہے اور وہ اپوز کر رہا ہے، تو اس کے بڑے تو پہلے تو اس کو یہی تانا دیں گے نا کہ تم تو ہمارے ہی ٹکڑوں پر پلے ہو، یا تمہیں کیا پتا، تم نے کون سی دنیا دیکھی ہے، تم تو آج کے پیداوار ہو، اور تم آج ہمیں یہ سکھانا شروع ہو گئے ہو، ہم تو یہ چیزیں جو ہے اتنے سالوں سے کرتے آ رہے ہیں، اور یہ اور وہ۔ تو اس صورت میں بہت صبر تحمل اور اس چیز کو بار بار اپنے آپ کو یاد دہانی دینے کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ اس چیز کو اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہے، آپ اس چیز کو جو ہے اللہ تعالیٰ کے دین کا پیغام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دین لے کر آئے تھے اس کا پیغام دے رہے ہیں، اور آپ ان کو صحیح رستے پر صحیح رستہ دکھا رہے ہیں، وہ رستہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دے کر بھیجا تھا، اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں یہ کام کر رہے ہیں، اور آپ خالص ہو گئے کرتے ہیں کہ وہ لوگ جو آپ کے جاننے والے ہیں، آپ کے پیارے ہیں، آپ ان کی بھلائی اور فلاح و بہبود کے لیے کریں، ان کی آخرت کے لیے کر رہے ہیں، کہ آج وہ یہ کام نہ کریں کہ کل کو جو ہے ان کو نقصان ہو۔ تو یہ چیزیں بارہا کیونکہ تانا دے دیے جاتے ہیں، بڑے کچھ چیزیں کہی جائیں کہ جب یہ چیزیں بڑھ جاتی ہیں تو انسان کی ذات پہ بھی اٹیک ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں اپنے آپ کو ان ساری چیزوں کے اوپر قائم رکھنا جو ہے نا، وہ صرف اور صرف آپ اسی صورت میں رکھ سکتے ہیں کہ آپ اس چیز کے اوپر پکے رہیں کہ آپ اللہ کی ذات کے لیے کر رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ کر رہے ہیں، اور ان کے لوگوں کی فلاح کے لیے کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد کیا ہے کہ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ، بلا شبہ وہ سب میرے دشمن ہیں سوائے ایک رب العالمین کے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ واضح کیا۔ الذی خلقنی، پھر اب ابراہیم علیہ السلام ان کو دلائل دے رہے ہیں، اور کیا دلائل دے رہے ہیں کہ الذی خلقنی فہو یہدین، اس نے مجھے پیدا کیا، وہی میری رہنمائی کرتا ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو اس رب العالمین نے پیدا کیا، تم تو اپنے اس بت کو خود بنا رہے ہو، اور پھر تم یہ کہتے ہو کہ یہ خالق ہے جس کو تم اپنے ہاتھوں سے تراش رہے ہو، بنا اس کو تم رہے ہو، اور تم اس کو کہتے ہو، تو وہ دلائل دے رہے ہیں۔ والذی ہوا یطعمنی ویسکین، وہی مجھے کھلاتا ہے اور وہی مجھے پلاتا ہے۔ واذا مرضت فہو یشفین، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ ڈاکٹرز بھی جب جتنے جو ہیں چاہے وہ نان مسلم ہی ہوں، لیکن ایک لیول تک جب وہ کوئی کریٹیکل کیس ہو یا ایسا ہو، تو وہ جب اس کو جتنی وہ ایفرٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اب یہ اس کے بعد اگر کوئی بہت ہی ایسا ہو کہ وہ اب ان کے ہاتھوں میں ہے، تو اس کے بعد کہہ دیتے ہیں کہ اب مطلب اس سے زیادہ ہم نہیں کر سکتے، اب یہ جو ہے مطلب یا وہ قدرت کے اوپر کہہ دیں گے یا نیچر پہ، یا اس طرح سے وہ مسلمان ہوگا تو، یا جو لوگ کسی بھی طرح سے اپنے مذہب سے اٹیچ ہیں، وہ ہندو ہیں کرسچنز ہیں، وہ کہیں گے کہ بس پھر وہ اوپر کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں کہ بس یہ بھی گاڈ کے حوالے ہیں جو بھی ہے۔ تو کہیں نہ انسان کے اندر جو یہ پہچان ہے نا اللہ تعالیٰ کی، یہ اس کی فطرت کے اندر موجود ہے، چاہے وہ اس چیز کا اظہار کرے یا نہ کرے۔ جتنے بھی ایتھیسٹ بھی ہیں جو کہ اب یہ جو ہوتا تھا ہاپکنس جو تھا، اس نے بھی یہاں تک تو وہ پہنچ گیا تھا کہ اتنی جو یہ تخلیق ہوئی ہے، اتنی جو اس نے سارا وہ کیا تھا، کہ یہ انسان کا تو کسی کا کام نہیں ہے، تو کوئی سپیریئر باڈی ہے، کچھ ہے، اب وہ نام نہیں لے سکا کیونکہ وہ ان لوگوں کے ایتھکس کے اندر یہ چیز ہے کہ وہ انہوں نے گاڈ لیس جو یہ ایجوکیشن اور یہ سارا سسٹم ہے اس میں وہ گاڈ کا نام ہی نہیں لے سکتے، تو اس کو یہ چیز تک تو حقانیت اس چیز کی جو حقیقت تھی وہ تو اس پر آشنا ہو گئی تھی، لیکن وہ نام نہیں لے سکا۔ تو انسان جب جتنا بھی غور و فکر اور تدبر کرتا جاتا ہے کائنات کے اوپر، مخلوق کے اوپر، جانوروں کو بھی آپ دیکھ لیں، ہم روزمرہ کتنی چیزیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں دیکھتے ہیں، اپنی ذات میں ہی ہم دیکھ لیتے ہیں، تو انسان یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اتنا ایکوریٹ سسٹم جو ہے وہ
किसी बड़े किसी रब के बगैर, इसके बगैर जो कि बेहतरीन खालिक है, उसके बगैर हो ही नहीं सकता। फिर वल्लज़ी युमीतुनी सुम्मा युहयीन, और जो मुझे मौत देगा फिर वो मुझे जिंदा करेगा। वल्लज़ी अतमउ अन यगफिर ली खतीअती यौमद्दीन, के और जिससे मैं तमा रखता हूँ कि जज़ा के दिन वो मेरी खता बख्श देगा। तो बेहतरीन तारुफ जो है उन्होंने अल्लाह ताला का इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने करवाया, और फिर क्या कहा, रब्बी हबली हुक्मन वल्हिकनी बिस्सालिहीन। बहुत ही खूबसूरत दुआ है ये, कि ऐ मेरे रब मुझे हिकमत अता फरमा और मुझे नेक लोगों के साथ मिला दे। वजअल ली लिसान सिद्क़िन फिल आखिरीन, और मेरी सच्ची नामवरी पिछलों में बाकी रखना। फिर उसके बाद वजअलनी मिन वरसती जन्नतिन नईम, और मुझे नेमत भरी जन्नतों, जन्नत के वारिसों में से बनाना है, क्योंकि नेक लोग जो हैं वो जन्नत के वारिस कहा गया है उनको। वारिस क्यों कहा गया? क्योंकि हमारे वालिदैन जो थे वो जन्नत से आए थे, आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम, तो जो नेक लोग हैं उनके वारिस हैं। वक्फिर ली वक्फिर ली अबी इन्नहु काना मिनद्दल्लीन, और मेरे बाप को बख्श दे, यकीनन वो गुमराहों में से था। और यहाँ पर उन्होंने अपने वालिद की बख्शिश मांगी थी, लेकिन बाद में जब वो छोड़ के चले गए तो फिर जब वो बख्शिश मांगते थे तो अल्लाह ताला ने उनको बख्शिश मांगने से मना कर दिया था, जब उसकी डेथ हो गई थी। क्योंकि जो इंसान हालत कुफ्र में ही मर गया तो उसके लिए फिर बख्शिश की दुआ नहीं की जा सकती। वला तुख्ज़िनी यौम युबअसून, और मुझे उस दिन रुसवा न करना जब लोग उठाए जाएंगे। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये दुआ जो की कि मुझे उस दिन रुसवा न करना, क्योंकि जाहिर बात है कि जो काफिर होंगे और जो शिरक पे मर गए, उन वो क़यामत वाले दिन तो वो इंतहाई जिल्लतों में होंगे और बहुत रुसवा कुन उनके साथ मामला किया जाएगा। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम का स्टेटस, अल्लाह ताला ने उनको जद्दुल अंबिया कहा, अबुल अंबिया कहा। और फिर ये कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम पांच जो बड़े उलुल अज़म पैगंबर हैं उनमें से हैं। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने खुद कहा कि वो सालिहीन में से होंगे, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बहुत ज़्यादा स्टेटस है। फिर यहाँ पर जो रवायत आती है ना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला की, कि वो बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने वालिद आज़र से क़यामत के दिन मुलाकात करेंगे। तो आज़र के मुंह पर सियाही और गर्दो गुबार होगा। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम इससे कहेंगे, क्या मैंने दुनिया में तुमसे नहीं कहा था कि मेरी नाफरमानी ना करो? इनका बाप आज़र कहेगा, आज मैं तुम्हारी नाफरमानी नहीं करूंगा। इस वक्त इब्राहीम अलैहिस्सलाम अर्ज करेंगे, ए अल्लाह, तूने मुझसे ये वादा किया था कि तू क़यामत के दिन मुझे रुसवा नहीं करेगा। तो इससे बढ़कर और क्या रुसवाई होगी कि आज मेरा वालिद तेरी रहमत से सबसे ज्यादा दूर है। अल्लाह ताला फरमाएगा, मैंने काफरों पर जन्नत हराम कर दी है। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को तसल्ली देने के लिए कहा जाएगा, ए इब्राहीम, तुम्हारे पाँव के नीचे क्या चीज़ है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम नीचे नजर करेंगे तो देखेंगे नजासत में लिथड़ा हुआ एक बिज्जू है, एक जानवर, एक छोटा सा जो जानवर होता है बिज्जू, मेरे ख्याल में स्कॉर्पियन होता है शायद, या इस तरह का, या उससे भी कोई छोटा जानवर उस तरह का बन जाएगा। चुनाचे इसको पांव से पकड़कर दोजख में डाल दिया जाएगा। यानी कि अल्लाह ताला इब्राहीम अलैहिस्सलाम वालिद की जो हालत ही चेंज कर देंगे कि उनको वो रुसवाई ही महसूस ना हो, और उस हालत में उसको पांव से पकड़ के दोजख में डाल दिया जाएगा। और जन्नत में जो लोग जाएंगे, जो जन्नती होंगे, क्योंकि जन्नत जो जगह है ना उसमें ना कोई दुख है ना कोई गम है। तो जन्नत में जो लोग जाएंगे वो लोग जिनके कोई वालिदैन या बच्चे या बहन भाई जो करीबी है, बिल्कुल हमारे जो फर्स्ट रिलेशन होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, तो अगर वो जन्नत में नहीं जाएंगे, वो दोजख में जाएंगे। अल्लाह ताला हम सबको बचा के रखे अपने अहलो अयाल के साथ, अल्लाह ताला हमें जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। तो वो जन्नत में जब वो लोग जाएंगे ना तो उनको उनकी याद भी भुला दी जाएगी, वो भूल जाएंगे उनके बारे में। क्योंकि अगर वो उनको याद रखेंगे तो उनको उनका गम भी तंग करेगा कि वो उस वक्त किस हालत में होंगे, और हम खुशी खुशी में हैं और वो इस टाइम आग में झुलस रहे हैं। तो अल्लाह ताला उनकी याद भी उनके दिलों से निकाल देगा, ताकि वो गम गम ना महसूस करें। तो मैं एक दफ़ा एक स्कॉलर को सुन रही थी जो रिवर्ट हुए हुए थे, और उनकी रिसेंटली उनकी वालदा की डेथ हुई थी। तो तो वो रो रहे थे और इतना फूट फूट के रो रहे थे, और वो कह रहे थे कि जो सामने जो हाजरीन जो बैठे हुए थे उनको बता रहे थे
کہ آپ لوگ بہت خوش نصیب ہیں کہ آپ کے پیرنٹس مسلمان ہیں اور آپ ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں، میں اپنی ماں کے لیے دعا نہیں کر سکتا۔ کتنا مطلب ایک انتہا درجے کی پینفل چیز ہے، ہم اپنے اپنے اوپر رکھ کر دیکھیں تو ہمیں سے ہم دنیا میں اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ ہماری نظروں کے سامنے، ہم ان کو پھلتا پھولتا اور ان کو خوش، ان کو ہر طرح کی مشکل سے بچا کے رکھنا چاہتے ہیں، اسی طرح والدین کے لیے ہماری یہی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو عافیت میں رکھے اور ان کو کوئی دکھ تکلیف نہ ہو۔ اور جو ابدی تکلیف میں چلے گئے، جو ابدی خسارے میں چلے گئے، کہ اب تو آپ ان کے لیے دعا بھی نہیں کر سکتے۔ نوح علیہ السلام، ایک بیٹا، تین بیٹے تو ان کے مسلمان ہو گئے تھے، ایک بیٹا ان کی نظروں کے سامنے ہلاک کر دیا گیا، اور ان کو پتہ تھا کہ اب یہ گیا تو گیا، میں کبھی اب اس سے نہیں مل سکوں گا، ہم کبھی بھی اکٹھے نہیں ہو سکیں گے۔ کتنی تکلیف دہ چیز ہے یہ۔ تو اس خیر خواہی کو اپنے دل کے اندر رکھ کے ہمیں دوسروں کو تبلیغ پہنچانی ہے، دوسروں کو تبلیغ کرنی ہے۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، جس دن نہ مال کام آئے گا اور نہ ہی بیٹے، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، مگر جو اللہ تعالیٰ کے پاس سلامتی والے دل کے ساتھ آئے گا، قلب سلیم لے کر آئے گا۔ قلب سلیم سے کیا مراد ہے؟ سلامت دل، جو شرک سے، کفر سے، گمراہی سے سلامت ہوگا، جو نفاق سے، بغض سے، حسد سے، بدگمانی سے پاک ہوگا، جو بدعات سے پاک ہوگا، جو دنیا کی مال و متاع کی محبت سے پاک ہوگا، مفادات سے پاک ہوگا، جو کسی بھی قسم کے خواہشات سے پاک ہوگا، یعنی اخلاص، علم یقین، خیر کی محبت جیسی صفات سے اس کا دل مزین ہوگا، اور اس کا ارادہ اور محبت اللہ تعالیٰ کی محبت کے تابع ہوگا، اور اس کی خواہشات اللہ تعالیٰ کی شریعت کے تابع ہوں گی۔ صحابہ میں سے بعض کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، تو بعض صحابہ نے سونے چاندی کی مذمت بعض صحابہ رضی اللہ عنہ نے سونے چاندی کی مذمت اترنے پر عرض کیا کہ ہم جانتے کہ کون سا مال بہتر ہے، تو اسی کو جمع کرتے۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کو یاد کرنے والی زبان، اس کا شکر ادا کرنے والا دل، اور آدمی کے ایمان میں مدد کرنے والی ایماندار بیوی بہترین متاع ہے۔ یعنی کہ یہ دنیا جو ہے نا، یہ متاع ہے کہ اس میں سے فائدہ اٹھانا ہے، اور دنیا کی جتنی بھی نعمتیں بھی ملی ہیں اس سے فائدہ اٹھانا ہے۔ یہ نہیں کہ ان کو آپ برا بھلا کہیں، ان کو آپ کہیں کہ یہ فتنے کا لفظ جو استعمال ہوا ہے وہ یہ کہ یہ آزمائش میں ڈالتی ہیں، یہ چیزیں مال اور اولاد جو یہ آزمائش میں ڈالتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ یہ نہیں کہ باپ ان سے نفرت کرنی شروع کر دیں، اولاد بھی تو فتنہ کہا گیا اس کو، تو اس سے نفرت کرنا مراد نہیں ہے، آپ کا ٹیسٹ ہے، آپ کی آزمائش ہے کہ آپ نے کس طرح سے اپنے دین کو بھی سلامت رکھنا ہے اور ان کو بھی اللہ کی ہدایت کا پیغام پہنچانا ہے، اور جو مال دیا ہے اس کو اللہ کے رستے میں خرچ کرنا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ تعالیٰ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، کہ اللہ تعالیٰ نہ تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہے اور نہ تمہارے مالوں کو دیکھتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ دیے ہی اللہ تعالیٰ نے، تو ان کو تو نہیں اللہ تعالیٰ نے دیکھنا، اور بلکہ کیا ہے، وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے عملوں کو دیکھتا ہے، اعمال کو دیکھتا ہے۔ تو انسان کے پاس سب سے اہم جو چیز ہے نا وہ اس کا دل ہے، اور ایمان جو ہوتا ہے نا وہ دل میں ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کے دلوں کو جانتا ہے، اور کیا ہے کہ دل جو ہے اللہ تعالیٰ کی مٹھی میں ہے، دو انگلیوں کے درمیان میں ہے۔ تو ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا جو بہت زیادہ پڑھتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کہ اے دلوں کو الٹنے پلٹنے والے، میرا دل جو ہے وہ اس کو دین کے اوپر رکھنا۔ پھر کہا گیا کہ وہ ازلفت الجنت للمتقین، اور جنتی متقی لوگوں کے قریب لائی جائے گی۔ وبرزت الجحیم للغاوین، اور جہنم بہکے ہوئے لوگوں پر ظاہر کر دی جائے گی۔ جہنم کو جب لے کر آیا جائے گا روز حشر میں، تو جہنم جو ہے وہ 1000 سال کی مسافت پر ہوگی، یعنی کہ ابھی اس کو 1000 سال لگے گا میدان حشر تک پہنچنے میں۔ ہم سب کو پتہ ہے نا کہ میدان حشر کا جو دن ہے وہ ایک دن ہی جو ہے وہ 50,000 سال کے برابر ہے، یعنی کہ 50,000 سال لوگ کھڑے رہیں گے انتظار میں کہ اللہ تعالیٰ حساب لے، اور جب اللہ تعالیٰ حساب لے گا تو حساب تو بہت جلدی ہو جائے گا، حساب لینے میں تو اللہ تعالیٰ کو دیر نہیں لگے گی۔
روایات میں آتا ہے کہ وہ جس طرح ہمارا جتنا ٹائم جو ہوتا ہے آدھے دن کا بھی ٹائم ہوتا ہے نا، ظہر سے پہلے پہلے تک اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کا حساب لے کے فارغ کر دے گا. لیکن جو انتظار ہوگا وہ بہت لمبا ہے، 50,000 سال کا. اور جب جہنم کو لایا جائے گا، اور جہنم اتنی بڑی بلا ہے کہ اس کی 70,000 لگامیں ہیں، اور ہر لگام پر 70,000 فرشتے ہیں جنہوں نے اس کو پکڑا ہوگا. ونی کہ وہ اتنی سرکش اور اتنی بکھری ہوئی چیز ہے. اور اس کو جب لایا جائے گا، اور وہ ابھی 1,000 سال کی مسافت پر ہوگی، ابھی 1,000 سال وہ حشر کے میدان سے دور ہوگی، تو وہ ایک سانس لے گی. اور وہ اتنا خوفناک سانس ہوگا کہ اس کی آواز سے ساری مخلوق جو ہوگی وہ نفسی نفسی کہنا شروع ہو جائے گی کہ بس میں ہماری جان بچے، ہماری جان بچے. اللہم اجرنا من النار. وکیل لہم اینما کنتم تعبدون، اور ان سے کہا جائے گا کہ کہاں ہیں وہ جن کی تم عبادت کرتے تھے، من دون اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا، هل ینصرونکم او ینتصرون، کیا اللہ کے سوا وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں یا وہ اپنے آپ کو بھی بچا سکتے ہیں؟ ان کے اندر تو یہ بھی طاقت نہیں کہ وہ اپنے آپ کو بچا سکے، کہاں وہ تمہاری مدد کریں گے. پھر اس کے بعد سقا تابی مجاہدین رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میرے آقا عبداللہ بن صائب رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں میرے پاس ایک پتھر تھا. وہ اپنا اپنا واقعہ بتا رہے ہیں جب وہ اسلام، جب انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، جسے، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جسے ہم نے اپنے ہاتھ سے تراشا تھا، جس کی میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ عبادت کرتا تھا. میں خالص اور عمدہ دودھ لے کر آتا تھا جو میرے نزدیک سب سے زیادہ قیمتی ہوتا تھا، اس بت پر بہا دیتا تھا. پھر کتا آتا تھا، مزے لے کر اسے چاٹ لیتا تھا، اور وہیں ٹانگ اٹھا کر اس پر پیشاب کر دیتا تھا. تو آج بھی ہم دیکھتے ہیں نا کہ یہ جو ہندو جو ہیں، یہ بتوں کے اوپر کتنے وہ نذرانے اور دودھ بہاتے ہیں، اور کتنی چیزیں، اور سونا چاندی. تو وہ سارے کا سارا تو یہاں وہ سونا چاندی اور وہ چیزیں جو ہیں وہ انسان لے جاتے ہیں، کھانے میں سے بھی کچھ جانور لے جاتے ہیں، کچھ شاید انسان ہی لے جاتے ہیں. تو یہ سارے جو ہیں یہ تو بس اسی طرح ہی بہانے ہیں کہ کوئی جانور کوئی چیزیں کھا لیتا ہے اور کوئی انسان کھا لیتا ہے، اور نام جو وہ اپنے بتوں کا لگا دیتے ہیں. فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمُ الْغَاوُونَ، پھر وہ بہکے ہوئے لوگ بھی اوندھے منہ اس میں ڈال دیے جائیں گے. جس طرح انہوں نے اس دنیا میں بھی اپنی عقل کا استعمال نہیں کیا، تو اسی طرح ہی ان کو الٹا کر کے ڈال دیا جائے گا کہ تم لوگ یہاں پر بھی پھرے رہے تھے اور آگے بھی تم اسی حالت میں جاؤ گے. آگے ہم سورہ نمل کو دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور سورہ نمل جو ہے بھی مکی صورت ہے، اور اس کا آغاز بھی جو ہے وہ ہو رہا ہے حروف مقطعات سے. طاسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین، کہ طاسین یہ آیات قرآن اور ایک واضح کتاب میں ہیں. پھر ہداؤں و بشرا للمؤمنین، مومنوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے. جو ہدایت پر ہوگا تو اس کے لیے خوشخبری ہے. الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم بالآخرة هم یوقنون. اور پھر مومن کون ہے ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہی آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں. پھر اس پر میں نے آپ کو، ہم شروع میں بھی ہم نے اس پر بات کی تھی کہ نماز کے قائم رکھنے سے مراد کہ اس کے ارکان اور اس کی ساری شرائط جو ہیں اس کا خیال رکھنا. لیکن پھر اس کے ساتھ ساتھ جو قائم رکھنا ہے، قائم رکھنے سے کیا مراد ہے؟ جب بھی آپ قائم کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو قیام سے آتا ہے. قیام کا مطلب ہوتا ہے کہ کھڑے ہو جانا، جم جانا، ٹھہر جانا، ثابت قدم رہنا. تو یہ سارے معنوں میں قیام کا جو معنی ہے وہ استعمال ہوتا ہے. تو جو نماز قائم کرتے ہیں، یعنی کہ نماز جو ایک تو جو ہم 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں وہ تو ریچول ہے نا، ایک جو ہم نے بتا دیا کہ کس عبادت کو اس طرح سے ادا کرنا ہے، ایک ریچول ہے ہم جو پرفارم کرتے ہیں. لیکن نماز جو ہے اصل میں کیا ہے کہ ہماری پوری زندگی میں قائم ہے. نماز ہماری پوری زندگی ہے، کہ ہم اگر نماز کو اس میں دیکھیں تو ہم اپنی پوری زندگی میں اس کو، اپنی زندگی میں، اپنی لائف کے اندر اس کو قائم کرتے ہیں. ان الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم اعمالهم فهم يعمهون. یقیناً جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے، ہم نے ان کے اعمال کو ان کے لیے خوشنما بنا دیا ہے، چنانچہ وہ حیران پھرتے ہیں. یعنی کہ ان کو تو پھر اپنے عمل خوبصورت نظر آتے ہیں، اور ان کو یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں.
اولئک الذین لهم سوء العذاب وهم فی الآخرۃ هم الاخسرون، یہی لوگ ہیں جن کے لیے برا عذاب ہے اور آخرت میں یہی سب سے زیادہ خسارہ اٹھانے والے ہوں گے۔ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ، بلا شبہ آپ کو یہ قرآن کمال حکمت والے سب کچھ جاننے والے کی جانب سے ہے۔ اور پھر اس میں آگے بھی موسیٰ علیہ السلام کا ذکر، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر اللہ تعالیٰ نے بہت دفعہ بیان کیا قرآن میں۔ ہم یہاں پر دیکھیں گے سلیمان علیہ السلام کی بارے میں جو آیات دی گئی ہیں اس کو ہم تھوڑا سا پڑھیں گے۔ آیت نمبر 15 سے آغاز ہوتا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ سُلَيْمَانَ عِلْمًا، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو علم عطا کیا تھا۔ وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلْنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ان دونوں نے کہا کہ تمام تعریف اللہ تعالیٰ کی ہے جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت دی۔ یہ نہیں کہا کہ انسانوں پر بہت، بلکہ آلریڈی جن کے پاس ایمان ہے ان میں سے بھی ان کو فضیلت دی، اور دونوں نے شکر ادا کیا، اور اس علم پر جو ان کو اللہ تعالیٰ نے دیا غرور نہیں کیا۔ اور داؤد علیہ السلام کو اور سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی جو ہے ایسی چیزیں عطا کی تھیں جو باقی اور کسی کو نہیں دی گئی۔ پھر وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ، اور داؤد علیہ السلام کا وارث سلیمان ہوا، اور اس نے کہا اے لوگو، ہمیں پرندوں کی زبانیں سکھائی گئی اور ہمیں ہر قسم کی چیزیں عطا کی گئیں، بلا شبہ یہ یقیناً کھلا فضل ہے۔ ایک تو ہے انسانوں کی زبانیں، انسانوں کی بھی ہم دیکھیں تو اس گلوب کے اوپر کتنی زبانیں بولی جاتی ہیں وہ تو انسانوں کی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے وہ تو جو ان کو دی ہوں گی، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے دوسری مخلوقات کا کہ یہ پرندوں کا، جنوں کا، جانوروں کا، ہر طرح کی جو مخلوق ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا علم دیا۔ اس کے علاوہ پانی، ہوا، وہ ان کے کنٹرول میں دیے، وہ بھی تو آخر کوئی زبان ہی سمجھتی تھی نا، ہوا اور پانی، تو جس کو وہ کنٹرول کرتے تھے۔ تو یہ بہت جو ہے ہم جب یہ پڑھتے ہیں سلیمان علیہ السلام کے بارے میں تو ہمیں جو ہے وہ یہ چیزیں جو ہیں پتہ چلتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طرح سے فضیلت دی تھی۔ وحشر لسلیمان جنودہ من الجن والانس والطیر فہم یوزعون، اور سلیمان علیہ السلام کے لیے اس کا لشکر جنوں، انسانوں اور پرندوں میں سے جمع کیا گیا، تو ان کی الگ الگ درجہ بندی تھی۔ یہ نہیں تھا کہ وہ ایک وہاں پر ان کے قیاس مچا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جب ان کو اتنی زیادہ دی تھی، حکومت دی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اتنی کیپیسٹی بھی دی تھی کہ وہ مینٹین کرتے تھے ایک دربار میں باقاعدہ سے، ان کو پتا تھا کہ کس طرح سے جو ہے یہ پورا نظام چلانا ہے، پورا نظام چلانے کی بھی صلاحیت دی ہوئی تھی۔ حتی اذا اتوا علی واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم ولا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، حتیٰ کہ جب وہ چونٹیوں کی وادی میں آئے تو ایک چونٹی نے کہا اے چونٹیوں اپنے گھروں میں داخل ہو جو، کہیں سلیمان علیہ السلام اور اس کے لشکر تمہیں کچل نہ ڈالیں اور وہ شعور نہ رکھتے ہوں۔ یعنی کہ ایک چونٹی کی آواز تک آ گئی ان کو، کہ وہ کتنی چھوٹی چیز ہے اور اس کی کیا زبان، کہ ہم اس کو چل رہے ہوں تو ہمیں اس طرح سے زمین کے اوپر پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہمارے پاؤں کے نیچے آ گئی اور مر گئی، اس کی آواز بھی آ گئی سلیمان علیہ السلام کو۔ اور فتبسم ضاحكا من قولها قال رب أعوذني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا، بہت ہی یہ خوبصورت دعا ہے۔ وَأَنْ عَمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، تو سلیمان علیہ السلام اس کی بات پر مسکراتے ہوئے ہنس پڑے، اور انہوں نے کہا اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کی ہے، اور میں ایسا نیک عمل کروں جسے تو پسند کرے، مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما لے۔ تو جب انہوں نے اس چونٹی کی وہ آواز سنی تو اس وقت ان کو مسکرائے بھی، اور پھر اس کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ یہ کتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہوئی ہے۔ اور یہاں پر ایک واقعہ بھی آتا ہے کہ
अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नबियों में से एक नबी को एक चींटी ने काट लिया तो इनके हुक्म से चींटियों के सारे घर जला दिए गए। इस पर अल्लाह ताला ने इन पर वही भेजी कि तुम्हें एक चींटी ने काट लिया लेकिन तुमने एक ऐसी मखलूक को जला दिया जो अल्लाह की तस्बीह करती थी। यानी कि कोई और कोई नबी थे तो उन्होंने ये किया तो उस पर अल्लाह ताला ने कहा तो इसीलिए जानवरों को जिंदा जलाना जो है वो मना है। किसी भी जानवर को जला कर हलाक नहीं किया जाएगा। और इसी वजह से इसमें फिर जो हलाल और हराम का भी जो नुक्ता निकलता है कि जिस तरह मछली को हम जैसा पानी से निकालते हैं तो जब तक मछली वो जब तड़पती है और तड़प के वो ठंडी नहीं हो जाती, मर नहीं जाती, उससे पहले उसको काटा नहीं जाएगा। अगर कोई उसको काट लेता है उससे पहले तो वो हराम होगी। इसी तरह ही जो हम वेस्टर्न में देखते हैं कि जो लॉबस्टर्स या जो ये क्रैब्स वगैरह होते हैं तो उसको वो क्या करते हैं कि उसको ना जिंदा को गरम गरम उबलते हुए पानी में डाल देते हैं। तो उस सूरत में वो जानवर जो है ना वो भी हराम हो जाता है। क्योंकि उसका पहले उसको मारना जरूरी है, वो पहले मर जाए उसके बाद उसको जो है पकाया जाएगा। तो ये इसलिए जो इस चीज़ में जो है ना हमें एहतियात करनी चाहिए कि हम इस चीज़ को से वाकिफ़ हैं कि सी फूड जो है वो हर तरह का हलाल होता है, लेकिन डेफिनेटली किस ऑयल में पका है उस ऑयल में कोई हराम चीज़ तो नहीं पक रही है अगर आप वेस्ट में रहते हैं। तो इन चीज़ों का भी ख्याल रखना चाहिए। और अगर कोई चीज़ जैसे बाहर से भी फ्रोज़न फूड के आ रही होती है उनमें भी हमें ये देखना चाहिए कि इनका मेथड क्या है ताकि हम अपने आप को हराम से बचा सकें। फिर उसमें आता है कि वतफ़क़द अत्तयर फ़क़ाल मा ली ला अरल हुदहुद अम कान मिनल गाइबीन। और फिर यहाँ से फिर क्या है, मलका बिल्किस का वाक़या शुरू होता है और सुलेमान अलैहिस्सलाम ने परिंदों का जायजा लिया तो कहा क्या बात है मैं हुद हुद को नहीं देखता या वो गायब होने वालों से है। यानी कि आप ये देखें कि उनको हर परिंदे का जो था पता था और उसकी रिप्रेजेंटेशन उनके दरबार में मौजूद होती थी। और उनको जब एक परिंदा नहीं था तो उन्होंने फौरन इस चीज़ का नोटिस लिया कि वो यहाँ पर क्यों मौजूद नहीं है। और उन्होंने फिर उस चीज़ के बारे में उसका इजहार किया। यानी कि उनके दरबार में आप अंदाज़ा लगा लें कि उनके दरबार में हर तरह की जो है मखलूक जो थी वो मौजूद होती थी, जानवरों में से और परिंदों में से और फिर इसी तरह ही जिन्नात में से। तो और उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि मैं उसे ज़रूर सख्त सज़ा दूंगा, यकीनन मैं उसे ज़रूर ज़बह कर दूंगा। वो लाजमन को इस अगर वो लाजमन को इस वाज़िह दलील मेरे पास लेकर आए क्योंकि दरबार है और दरबार में हाजिरी जो है ज़रूरी है। तो वो कुछ देर ठहरे और जो ज़्यादा ना थी फिर कहा मैंने अहाता किया एक बात का जिसका तूने अहाता नहीं किया, मैं सबा से एक यकीनी खबर आपके पास लाया हूँ। तो जब हुदहुद आया तो उसने फिर मलका सबा के बारे में जो है इंफॉर्मेशन दी कि वो और उसके बारे में बताया कि यकीनन मैंने एक औरत को पाया जो उन पर हुक्मरानी करती है और इसे हर किस्म की चीज़ें अता की गई और इसका बहुत बड़ा तख्त है। और तो उसने उसकी वजाहत की। मैंने उसको और उसकी कौम को पाया कि वो अल्लाह ताला के सिवा सूरज को सजदा करते हैं और शैतान ने इनके अमाल उनके लिए खुशनुमा बना दिए हैं, बस इन्हें सीधी राह से रोक दिया है, सो वो हिदायत नहीं पाते। अल्लाह यस्जुदु लिल्लाहिल्लज़ी युखरिजुल खबअ फिस समावाति वल अर्दि व यअलमु मा तुख्फून व मा तुअलिनून। ये कि अल्लाह ताला को सजदा नहीं करते जो आसमान और ज़मीन में से पोशीदा चीज़ें निकालता है, जो कुछ तुम छुपाते हो और जो कुछ तुम जाहिर करते हो। ये हुदहुद कह रहा है। तो जानवरों को आप देखें, परिंदों और जानवरों को, ये सारी अल्लाह की इताअत में, ये अल्लाह ताला की इताअत से रूह गदा नहीं कर सकते। सिर्फ इंसान और जिन्न जिनको इख्तियार दिया गया है। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। अल्लाह ताला जिसके सिवा कोई मबूद नहीं, जो अर्श अज़ीम का रब है। तो क़ाला सनंज़ुरु असदक़्त अम कुन्त मिनल काज़िबीन। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा हम जल्दी देखेंगे कि तुमने सच कहा या तुम झूठों में से हो। इज़हब बिकिताबी, मेरा ये खत ले जाओ, चनाचे उसे उन लोगों की तरफ फेंक देना, फिर इनसे लौट जाना, फिर देखो कि वो किस चीज़ की तरफ लौटते हैं। तो उन्होंने एक खत दिया और कहा कि इसको उनकी तरफ फेंक देना। तो क्या हुआ
کہ قالت یا ایھا الملأ انی القی الیہ کتاب کریم، ملکہ نے کہا کہ اے سردارو، یقیناً میری طرف ایک عزت والا خط ڈالا گیا۔ اب یہاں سے ملکہ کا کیلیبر جو ہے پتہ چلتا ہے کہ وہ اس کی سوچ اور اس کی سمجھداری جو ہے پتہ چلتی ہے کہ اس نے کس طرح جو ہے رسپیکٹ والے الفاظ جو ہے وہ استعمال کیے۔ انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یقیناً وہ سلیمان علیہ السلام کی جانب سے، اور یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، نہایت رحمت والا ہے۔ یعنی کہ انہوں نے کہا کہ یہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے اور وہ اللہ کے نام سے شروع ہو رہا ہے۔ اللہ تعالی علیہ و اتونی علیہ و اتونی مسلمین، کہ یہ کہ تم میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور میرے پاس مسلم ہو کر حاضر ہو جاؤ۔ تو سلیمان علیہ السلام نے سیدھی سیدھی جو ہے نا ڈائریکٹ بات کی۔ تو یہاں پر جو ہے جو جب مسلم حکومت قائم ہے تو اس نے کس طرح سے پیغام دینا ہے، اس کی بھی دلائل جو ہے ہمیں ملتے ہیں۔ تو اب اس کے بعد کیا ہوا کہ اب ملکہ نے کیا کیا، ملکہ نے کہا کہ اے سرداروں، میرے اس مسئلہ میں مجھے مشورہ دو، میں کسی مسئلے کا فیصلہ کرنے والی نہیں۔ اس نے اپنے جو سردار تھے، جو دربار تھا، اس سے مشورہ مانگا، اور انہوں نے کہا کہ ہم لوگ طاقتور اور سخت جنگجو ہیں اور فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، سو آپ دیکھ لیں کہ آپ کیا حکم دیتی ہیں۔ تو پہلے تو انہوں نے کہا کہ ہم لڑائی کرنے کے لیے تیار ہیں اور ہم لڑ سکتے ہیں، اور باقی آپ کا فیصلہ ہے۔ اب ملکہ نے کہا کہ یقیناً بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں اسے خراب کر دیتے ہیں، اس کے عزت داروں کو ذلیل کر دیتے ہیں، اور اسی طرح وہ لوگ کریں گے۔ تو ملکہ نے کہا کہ عمومی طور کے اوپر کیا تھا بادشاہوں کا مزاج کہ وہ آ کے اس علاقے کو تباہ کرتے تھے۔ تو اس نے کہا کہ جب اگر وہ بھی ہم جنگ کریں گے، تو اگر یہ واقعی کہ ان کے پاس وہ طاقتور ہیں، تو اگر وہ ہم پر غالب آ گئے تو پھر وہ یہ معاملہ کریں گے، اور یقیناً میں ان کی خدمت میں ایک ہدیہ بھیجنا چاہتی ہوں، پھر انتظار کرنے والی ہوں سفیر کس جواب کے ساتھ لوٹتے ہیں۔ تو اس سے پہلے کہ وہ کوئی بھی کرتی فیصلہ کرتے، اس نے کہا کہ ہم آزما لیتے ہیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں، کہ کیا ان کو تحائف چاہیے، دنیا کا مال سامان چاہیے ہم سے، کہ وہ ہم سے کوئی وہ چیزیں کہتے ہیں نا کہ ایک ٹیکس لینا چاہتے ہیں، وہ لینا چاہتے ہیں، تو ٹھیک ہے ہم ان کو اتنا دے دیتے ہیں، تو پھر دیکھتے ہیں کہ ان کا کیا کیا جواب آتا ہے۔ تو اس نے پہلے ان کی خدمت میں کچھ ساز و سامان جو ہے وہ بھیجے۔ سو جب وہ سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ کیا میری مدد تم لوگ مال سے کرنا چاہتے ہو؟ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو اس نے تمہیں دیا ہے، بلکہ تم ہی اپنے تحفے سے خوش ہوتے ہو۔ تو سلیمان علیہ السلام نے کیا کہا کہ مجھے جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے، میرے پاس تو اس سے ہزار لاکھ گنا بہتر ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہوا ہے۔ اور پھر وہ کہا کہ لوٹا دیے ان کو، اور کہا کہ لوٹ جاؤ ان کے پاس، پھر ہم ضرور ان پر ایسے لشکر لے کر آئیں گے جن کا وہ مقابلہ نہیں کر سکیں گے، اور ہم انہیں لازماً وہاں سے بے عزت کر کے نکالیں گے، وہ بہت خوار ہوں گے۔ تو انہوں نے وہ چیزیں واپس کر دی اور کہا کہ ہم تو ہمارے پاس جو لشکر ہے، ہم تو وہ تو تم اس کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتے۔ اب سلیمان علیہ السلام کے پاس جانوروں کے لشکر، پرندوں کے لشکر، حشرات کے لشکر، پانی، ہوا، جنات، تو اس کا تو کوئی انسان اس سے مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ تو سلیمان علیہ السلام نے کہا اے سردارو، تم میں سے کون اس کا تخت میرے پاس لاتا ہے اس سے پہلے کہ وہ مطیع ہو کر میرے پاس آ جائے؟ تو اب انہوں نے یہ ان کو ایک جسے کہتے ہیں کہ وارن کر دیا۔ تو اس سے پہلے پھر انہوں نے کہا کہ پھر بھی ہم ان کو موقع دیں گے۔ وہ کہا کہ اگر وہ میری بات کو سمجھ جائیں گے تو وہ میرے پاس فرما بردار ہو گئیں گے۔ تو اس سے پہلے اور ساتھ ہی نا اس کو ایک آزمائش ہی کہہ لیں کہ وہ انہوں نے کرنا چاہیے۔ اور پھر بلقیس کا جو اس نے ہدہد نے بھی کہا تھا نا کہ اس کا تخت بہت بڑا ہے اور بڑا شاندار ہے، تو انہوں نے، اور ظاہری بات ہے کہ اس کو اس کے اوپر ناز بھی تھا، تو وہ کہا کہ اس تخت کو جو ہے کون میرے پاس لے کر آئے گا۔ اب یہاں پہ کیا ہوا کہ قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین۔ تو جنوں میں سے ایک عفریت نے کہا، ایک بڑے جن نے کہا، جنوں کی بھی مختلف اقسام ہے، تو اس میں سے ایک اقسام جو ہے عفریت کی ہے، جو کہ کافی طاقتور جن ہوتا ہے، اور اس نے کہا کہ میں اس سے بھی پہلے لے کر آتا ہوں کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں، یقیناً میں اس پر قوت رکھنے والا ایمانت دار ہوں۔ تو اس نے کیا ٹائم فریم بتایا؟ اس نے کہا کہ اس سے پہلے کہ آپ کھڑے ہوں گے، یعنی کہ اپنا دربار جو ہے وہ اس کو مجلس جو برخاست کریں گے، اس سے پہلے میں لے آؤں گا اس تخت کو، اور میں اس پر قوت بھی رکھتا ہوں، یعنی کہ اس کو اٹھانے کی صلاحیت بھی رکھتا ہوں، اور پھر میں امانت دار بھی ہوں کہ میں اس میں کوئی خیانت نہیں کروں گا۔
تو اس کے بعد اور سیدنا سلیمان صبح سے دوپہر تک سلطنت کے فیصلے کرتے تھے، یعنی کہ ان کا جو ٹائم جو تھا وہ یہ تھا، تو اس نے کہا تھا کہ اس سے پہلے میں لے آؤں گا۔ پھر قال الذی عنده علم من الکتاب، ایک جس شخص نے، جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اس نے کہا انا آتی کا بھی قبل ان یرتد الیک طرفک، میں اسے آپ کے پاس اس سے پہلے لے آتا ہوں کہ آپ کی نظر آپ کی طرف لوٹے، یعنی کہ ہم نظر لوٹے، یعنی کہ ہم جس طرح ایک طرف دیکھو اور ساتھ ہی دوسری طرف دیکھا آنکھ جھپکتے ہیں، تو اس نے کہا کہ میں اس کو اتنی جلدی لے کر آ سکتا ہوں کہ آپ کی نظر آپ کی طرف لوٹے۔ اور جب اس نے تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو کہا ہاذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل میں سے ہے، تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا رہوں یا نہ شکری، اور جو کوئی شکر کرے تو یقیناً وہ اپنے ہی لیے شکر کرتا ہے، اور جو کوئی ناشکری کرے تو یقیناً میرا رب بڑا بے پرواہ بڑا کرم والا ہے۔ اور پھر یہ شخص جو تھا، یہ شخص تھا، یہ آدمی تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو کتاب کا علم دیا تھا۔ کتاب، کس کتاب کا ذکر ہے، اس کی حقیقت کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں، بس اتنا ہی بتا دیا گیا کہ اس کے پاس کتاب کا علم تھا، اور وہ اس علم کی بنا کے اوپر اس چیز کو لیا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ آج کل یہ سائنٹسٹ اور یہ جو لوگ جو اس طرح مطلب زیادہ تر یہود میں سے اور ان لوگوں میں سے جو ریسرچ کرتے ہیں، تو وہ ان چیزوں کے اوپر بہت زیادہ اب ایسٹرو فزکس اور ان چیزوں کے اوپر بہت زیادہ ریسرچ ہونی شروع ہو گئی، اور بہت زیادہ کام بھی کر رہے ہیں کہ وہ کون سا علم تھا، وہ کس علم کی وجہ سے کہ وہ ایک میٹیریلسٹک چیز کو ادھر ہی بیٹھے ہوئے ایک اس نے فاصلہ بھی طے کیا، اور اتنے سے ٹائم فریم میں وہ اس طرح لے آیا۔ اور آپ دیکھیں کہ ان چیزوں کے اوپر آج کل یہ لوگ جو فلمیں بھی بناتے ہیں، اس میں بھی آپ دیکھیں نا کہ اسی طرح کی ٹائم ڈائلیشن، اور پھر یہ کہ ایک جگہ سے جو ہے کیا کہتے ہیں ٹیلیپورٹیشن، اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ اس کو دکھاتے ہیں کہ وہ جو ایک مٹیریلسٹک باڈی ہے وہ ایک اس میں کنورٹ ہو کے لائٹ میں کنورٹ ہو کے چلی گئی، اور اس کی سپیڈ اور وہ ساری چیزیں۔ تو اللہ عالم اللہ تعالیٰ نے وہ کون سا علم دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے کوئی علم تو دیا ہوا تھا، کوئی علم تو ہے، تو جس کی بنا پر جو ہے یہ وہ چیز جو تھی وہ اس طرح سے لے آیا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اسے اس تخت کا بدل کر دو، ہم دیکھتے ہیں کیا وہ سمجھ پاتی یا وہ ان میں سے جو ہدایت پر ہے، تو اس کی کوئی شیپ یا اس کی کچھ جو ہے پوزیشن جو ہے اس کو بدل دیا گیا۔ پھر جب ملکہ آئی تو کہا کیا تمہارا تخت ایسا ہی ہے؟ اس نے کہا شاید یہ وہی ہے، اور ہمیں تو اس سے پہلے علم عطا کیا گیا تھا اور ہم فرما بردار ہیں۔ تو اس نے ملکہ جب آئی تو اس نے جو ہے اس کے سامنے جب تخت کو لایا گیا، جس کو وہ اپنے ہی علاقے میں چھوڑ کر آئی تھی، کیونکہ وہ تو وہاں سے چل کر آ رہے تھے، یا سب جانوروں کے اوپر اس ٹائم پہ سواریاں ہوتی تھیں، تو جب وہ نکل چکی تھی تو اس کو تو نہیں پتا کہ اس کا تخت پیچھے سے کہاں گیا، تو وہ تو اس کے آنے سے ادھر پہنچنے سے پہلے ہی ادھر پہنچ گیا۔ تو اس نے ملکہ نے جو کہا کہ شاید یہ وہی ہے، مطلب اس میں کچھ تبدیلی ہو چکی تھی، تو اس لیے اس نے یہ بھی نہیں کہا کہ یہ نہیں، اور یہ بھی نہیں کہا کہ یہ واقعی میرا ہے، تو اس کو کچھ اس میں اس سے لگ رہا تھا کہ یہ ہم میرا ہی ہے۔ تو اور پھر اس نے کہا کہ ہمیں تو اس سے پہلے ہی علم عطا کیا گیا تھا۔ سلیمان علیہ السلام نے اس کی ہدایت اور عقل مندی پر حیران ہو کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، یعنی کہ اس نے اسی ٹائم، کیونکہ ہم جب وہاں سے چلے ہیں اور ہمیں پتہ چل گیا تھا، اور ہم اس ٹائم ہی آپ پر ایمان لانے کے لیے فرمان بردار ہو کر ہی چلے تھے، اور اسے ان چیزوں نے روک رکھا تھا جن کی وہ اللہ کے تعالیٰ کے سوا عبادت کرتی تھی، یقیناً وہ کافر قوم میں سے تھی، تو اس ٹائم جو پہلے جو وہ رکی ہوئی تھی وہ اس ماحول میں تھی، کیونکہ وہاں پر وہ بھی اپنے آباء و اجداد کی پیروی میں وہ چیزیں کر رہی تھی۔ اور لیکن کیا ہوا کہ پھر اس کے بعد وہ مطیع ہو کر آ گئی۔ اس سے کہا گیا کہ محل میں داخل ہو جا، پھر جب اس نے دیکھا کہ تو اس کو گہرا پانی خیال کیا، اور اس نے اپنی دونوں پنڈلیوں سے کپڑا کھول دیا۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا یقیناً یہ ایک محل ہے شیشوں سے بنا ہوا۔ ملکہ نے کہا اے میرے رب، یقیناً میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، اور میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العالمین کی فرما بردار ہوگی۔ تو کیونکہ ملکہ تھی ایک لیوش لائف میں تھی، تو سلیمان علیہ السلام کے جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہوئی تھی وہ
तुम दुनिया में तो कहीं मौजूद नहीं थी। और शीशा जो था वो पहले सुलेमान अलैहिस्सलाम के ही उन्होंने यूज़ किया। और वो शीशा उससे पहले इस तरह और महल की सूरत में किसी ने देखा नहीं था, तो उसके नीचे पानी था, तो वो समझी कि ये पानी है, लेकिन जब उसने पाँव रखा तो पता चला तो ये कोई और चीज़ है। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम की जब ये वाली नेमतें देखी तो उसने कहा कि मैं तो खुद जालिमों में से थी, मैं तो अपने आप को समझती थी कि मैं कितना बड़ी हूँ, तो अल्लाह ताला ने इनको कितनी नेमतें अता की हैं। फिर हम देखते हैं इसके बाद सूरतुल कसस। और सूरतुल कसस जो है ये भी मक्की सूरत है, और ये भी बहुत ही खूबसूरत सूरत है। इसमें अल्लाह ताला ने अंबिया के किस्से बयान किए, खास तौर के ऊपर मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा जो है इसमें बहुत डिटेल से अल्लाह ताला ने बयान किया है। और इसमें से भी हम इंशाल्लाह ताला अपने टॉपिक की तरफ जाएंगे। वलक़द वलक़द वस्सलना लहुमुल क़ौला लअल्लहुम यतज़क्करून, और बिलाशुबा हमने इन्हें बात पहुंचा दी ताकि वो नसीहत हासिल करें। अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब मिन क़ब्लिही हुम बिही मुमिनून, यकीनन जिनको हमने इससे पहले किताब दी और वो उस पर ईमान लाते हैं, यानी अहलुल किताब की बात हो रही है, जूस और क्रिश्चियंस की। व इज़ा युतला अलैहिम क़ालू आमन्ना बिही इन्नहुल हक़्क़ु मिर रब्बिना इन्ना कुन्ना मिन क़ब्लिही मुस्लिमीन। और जब वो इन्हें पढ़कर सुनाया जाता है तो वो कहते हैं हम इस पर ईमान लाए, यकीनन हमारे रब की जनाब से वो हक में है, यकीनन हम तो इससे पहले ही फर्मा बरदार हैं। उलाइका युतौना अजरहुम मर्रतैन बिमा सबरू व यदरऊना बिलहसनति सय्यिअत व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून। ये वो लोग हैं कि इन्हें इनका अजर दो मर्तबा दिया जाएगा, इसके बदले जो उन्होंने सब्र किया और वो बुराई को भलाई से दूर करते हैं, और हमने उन्हें जो रिस्क दिया है इसमें से वो खर्च करते हैं। दो दफ़ा अजर क्यों दिया जाएगा कि एक दफ़ा वो अपनी किताब पर ईमान लेकर आए, और फिर दूसरी दफा जब उन्होंने कुरान को सुना, हक को सुना, तो वो उस पर ईमान लेकर आए। तो अहले किताब में से जो भी कोई मुसलमान होता है तो उसके लिए डबल अजर है। वइज़ा समिउल्लग़व अअरदू अन्हु वक़ालू लना अअमालुना वलकुम अअमालुकुम सलामुन अलैकुम ला नबतगिल जाहिलीन। और जब वो बेहुदा बात सुनते हैं तो वो इससे मुंह मोड़ जाते हैं। अब उनकी निशानी ये है कि वो उनका, क्योंकि उनके मिजाज के अंदर ये चीज़ होती है। हर अहले अहले किताब जो है वो कोई गलत अकीदे पे या वो बुरा नहीं होता। उसमें से भी जो लोग इन चीज़ों, जो लग़वियात को समझते हैं, जो बेहयाई से दूर रखते हैं, तो वो हक को पहचानते हैं। तो जब वो बेहुदा बात सुनते हैं तो इससे मुंह मोड़ जाते हैं और वो कहते हैं कि हमारे लिए अमाल हैं, तुम्हारे लिए तुम्हारे अमाल हैं, और सलाम हो, हम जाहिलों को नहीं चाहते। और यही चीज़ जो है ये हमने पीछे इबादुर रहमान की सिफ़ात में भी पढ़ी कि जो अल्लाह के बंदे, जो इबादुर रहमान के बंदे हैं, उनके अंदर भी यही सिफ़त होती है। इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन्न अल्लाह यहदी मन यशा वहुवा अअलमु बिल मुहतदीन। यकीनन आप जिसे चाहें हिदायत नहीं दे सकते, मगर अल्लाह ताला जिसे चाहता है हिदायत देता है, और वो हिदायत पाने वालों को ज़्यादा जानने वाला है। तो हिदायत देना जो है वो इंसान का काम नहीं है, इंसान का काम सिर्फ और सिर्फ पैगाम पहुंचा देना है। और लव जो का जो आम मफहूम है वो क्या है कि इसमें फजूल बातें, बेफायदा कलाम जिसका कोई मकसद ना हो, और जो गलत उसमें जो है टाइम ज़ाया कर रहा हो, और यानी कि वो सारी चीज़ें मुराद हैं। और इनका रवैया क्या होता है कि वो उस लग़वियात को सुन के गुस्सा भी नहीं करते ना। ये कि अगर जो लोग उसमें पढ़े, अगर एक दफ़ा उनको समझा दिया कर दिया लेकिन पीछे नहीं पड़ जाते, वो अपने आप को उससे अलग कर लेते हैं। और अहले ईमान, अहले 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 लग़व से इसकी ख्वाहिश के साथ, इस ख्वाहिश के साथ अलग हो जाते हैं कि, और दुआ भी दे देते हैं कि अल्लाह ताला उनको हिदायत दे। तो जाहिलों का तरीका क्या था कि एक तो वक्त को ज़ाया करना, और दूसरा लघवियात में शरीक होना। फिर सूरतुल अनकबूत में हम देखते हैं, सूरतुल अनकबूत भी मक्की सूरत है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हरूफ मुक़त्तआत से आगाज़ है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं, हसिबन नासु अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। क्या लोगों ने ये गुमान किया कि वो इस पर छोड़ दिए जाएंगे कि वो कह दें हम ईमान ले और इन्हें आजमाया नहीं जाएगा? क्या इतना आसान है? जन्नत कमाना इतना आसान है? जिब्रील अलैहिस्सलाम को जब जन्नत दिखाई गई थी तो वो कांटों से और आजमाइशों से और मुश्किलात से भरी हुई थी, और दोजख का जो रास्ता था, जन्नत का जो रास्ता दिखाया गया था जिब्रील अलैहिस्सलाम को, और जब जन्नत का रास्ता दिखाया गया था तो वो ख्वाहिशात और लज्जतों से भरा हुआ था।
اور اللہ ताला सूरत बकरा में भी फरमाते हैं कि वलनबलुवन्नकुम मिन शई बिशई मिनल खौफि वल जूई वनक़्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात। और ये पांच चीज़ें जो हैं इनसे तो ज़रूर ही आजमाइश होगी। और ज़रूर अल्लाह ताला ने ज़रूर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि ये हो नहीं सकता कि ना हो, लाजमन होगी। उसमें क्या है? खौफ है, भूख है, मालों की जानों की कमी है, और फिर वो है कि आपकी मेहनतों के समरात जो हैं, जो फल हैं आपकी मेहनतों के, वो भी नहीं आपको हो सकता है कि इस दुनिया में ना मिले या कम मिले या मिले ही ना। होता है ना, हम कहते हैं कि हमने तो ये इतना किया और हमें ये मिला, या हमने फलां के साथ ये किया तो हमें ये मिला। तो जरूरी नहीं है कि यहाँ पर मिल जाए। वलक़द फ़तन्ना الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا वलयअलमन الकाज़िबीन। और यकीनन हमने उन लोगों को भी आजमाया जो उनसे पहले थे, चुनाचे अल्लाह ताला इन लोगों को जरूर जान लेगा जिन्होंने सच कहा, और यकीनन वो झूठों को भी जरूर जान लेगा। तो रोज़े क़यामत जो है ना, इंसानों की लाइनें लगी होंगी। हर इंसान लाइनों में खड़ा होगा कि जो मिसाल के तौर के ऊपर के एक लाइन होगी सिद्दीकीन की, सिद्दीक लोग वहां पर खड़े होंगे। साइमीन की, जो रोजे वाले होंगे वो वहां पर खड़े होंगे। जो सदका देने वाले होंगे वो खड़े होंगे। जो नमाज पढ़ने वाले होंगे वहां पर खड़े होंगे। इसी तरह ही काजिबीन, जो झूठे होंगे, उनकी लाइनें लगी होंगी। जिन्होंने जिना किया होगा उनकी होंगे, जिन्होंने कत्ल किया होंगे, जिन्होंने शिर्क किया होगा, जो धोखा देते थे, जो गीबत करते थे। तो अपने अपने उस तरह से लाइनों में खड़े होंगे कि वो जाहिर हो रहा होगा कि ये लोग किस वजह से इन लाइनों में खड़े हैं। अम हसिबल्लज़ीना यअमलून सय्यिआति अन यस्बिकूना साअ मा यहकुमून। या उन लोगों ने जो बुरे काम करते थे ये गुमान किया कि वो हमसे आगे निकल जाएंगे। बहुत बुरा फैसला है जो वो करते हैं। मन कान यरजु लिक़ाअल्लाहि फ़इन्न अजलल्लाहि लआत वहुव अस्समीउल अलीम। जो शख्स अल्लाह ताला से मुलाकात की उम्मीद रखता है तो यकीनन अल्लाह ताला का मुकर्ररा वक्त जरूर आने वाला है, और वो सब कुछ सुनने वाला, सब कुछ जानने वाला है। तो क़यामत तो जो आएगी सो आएगी, लेकिन हर इंसान जो है जब अपनी मौत को पहुंच जाता है तो उसकी क़यामत शुरू हो जाती है। और हम में से कोई ये नहीं जानता कि हमारी मौत कब है। वमन जाहद फइन्नमा युजाहिदु लिनफ्सि इन्नल्लाहा लगनियुन अनिल आलमीन। और जो कि जिहाद करे तो वो अपने ही लिए जिहाद करता है, यानी जो भी कोशिश करता है वो अपने लिए ही करता है। और उसका जो उसमें जो अपनी जान खपाता है, बिलाशुबह अल्लाह ताला सारे जहानों से यकीनन बेपरवाह है। अल्लाह ताला जो है गनी है इन सारी चीज़ों से। वल्लज़ीना आमनु वअमिलुस्सॉलिहाति लनुकफ्फिरन्न अन्हुम सय्यिआतिहिम वलनजज़ियन्नहुम अहसनल्लज़ीना कानू यअमलून। और जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेकियां की हैं, यकीनन हम जरूर उनकी बुराइयां उनसे दूर कर देंगे, और इन्हें यकीनन ज़रूर बेहतरीन जजा देंगे जो वो अमल करते थे। तो हम इंसान जो है एक दिन में हम इस चीज़ को इससे डिनाई नहीं कर सकते कि एक दिन में हम कितनी बुराइयां करते हैं। और बाज़ चीज़ों का तो हमें एहसास हो जाता है, और बाज़ दफ़ा किसी चीज़ का हमें एहसास भी नहीं हो पाता कि हमने ये चीज़ जो हमसे गलत हो गई, या इस चीज़ से किसी को नुकसान हुआ है, या ये चीज़ गुनाह के ज़ुमरे में आती है, ये भी हमें इदराक भी नहीं होता बाज़ दफ़ा। तो अल्लाह ताला ऐसा कहते हैं ना, फस्तबिकुल खैरात के, नेकी में आगे बढ़ो, नेकियों के लिए काम करो, यानी कॉन्शियस कॉन्शियस एफर्ट लगाओ नेकियों में। तो उसकी उससे क्या होगा कि जो बुराइयां हैं, जो छोटे छोटे गुनाह हैं, वो झड़ जाते हैं। जिसी तरह अल्लाह की रहमत है कि एक नमाज से दूसरी नमाज के दौरान जो गुनाह हुए होते हैं, जो सगीरा गुनाह होते हैं, वो झड़ जाते हैं। वुजू करने से हमारे उन अज़ा के कितने गुनाह झड़ जाते हैं। तो ये कबीर सगीरा गुनाह तो ये भी आता है ना हदीस में कि कबीरा गुनाह से बचते रहो तो अल्लाह ताला सगीरा गुनाह जो है उसको जायल कर देगा। तो कबीरा गुनाह जिन जिन पे हदूद जारी होती हैं, और जो जिनके ऊपर अल्लाह ताला के हैं अहकाम हैं, तो वो बहरहाल फिर वो उस पर भी जो है बख्शिश मांगे। जिस तरह हमने जिना का पीछे पढ़ा था कि जब वो लेकर आ गए थे, या चोरी का हमने पढ़ा था कि जब वो फैसला पहुंचा दिया गया, काजी के पास चला गया, तो फिर तो अब उसका इख्तियार, उसने तो अब हद जारी करनी है। लेकिन अगर कोई शख्स बाज आ जाता है और वो अल्लाह ताला ने अगर उस पर पर्दा डाला है, तो उस चीज को पर्दे में ही रख के अपने गुनाहों की बख्शिश तलब करे, तो बेशक अल्लाह ताला गफूर रहीम है। हम्म। क्योंकि एक गुनाह जो है ना वो दूसरे गुनाह का रास्ता खोलता है, और इंसान कहीं ना कहीं से जब जब उसको जब वो गुनाह करते हैं तो उसको ये एहसास हो जाता है, और वो गिल्ट में आता है। और फिर उस गिल्ट की वजह से ना वो अपने आप को
صحیح رستے پہ نہیں لا سکتا، کیونکہ شیطان کا پھر حملہ بہت زیادہ سخت ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اور ہماری اولادوں کو اور ہمارے اہل و عیال کو بچا کے رکھے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اور ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی۔ اور اگر وہ دونوں تجھ پر دباؤ ڈالیں کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے جس کا تجھے کوئی علم نہیں، تو ان کی اطاعت نہ کر، تو سب کو میرے پاس ہی لوٹ کر آنا ہے، پھر میں تمہیں بتا دوں گا جو تم عمل کرتے ہو۔ تو سب سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی، احسان کا معاملہ کرنے کی تاکید کی ہے، لیکن اطاعت اللہ رسول کی ہی ہوگی۔ والدین کے ساتھ بھی احسان کا سلوک اللہ کی اطاعت میں کیا جائے گا۔ اور پھر کیا ہے کہ وہ تجھ پر دباؤ ڈالیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا۔ اور یہاں پر آج کل جس طرح کے بہت زیادہ یہ سننے میں آتا ہے نارسسٹک پیرنٹس کا، اور بعض بچے کافی زیادہ ان چیزوں کو وہ بھگت رہے ہوتے ہیں۔ تو کس طرح سے والدین کے ساتھ رویہ کیا رکھنا، اور ہم اگر سیرت میں بھی دیکھیں نا، سیرت صحابہ میں دیکھیں، آ، آ، ایک صحابی تھے مصعب بن عمیر، ان کا بھی اگر ہم واقعہ پڑھیں، عثمان رضی اللہ کے بارے میں بھی، کہ جو ان کی والدہ بھی ان کے ساتھ کرتی تھیں، تو ہمیں کس طرح پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اسلام بھی قبول کیا۔ اور مصعب بن عمیر کے بارے میں تو یہاں تک آتا ہے کہ وہ خوبصورت نوجوان تھے، اور اعلیٰ ان کا لباس اور خوشبو کا استعمال کرتے تھے۔ جب انہوں نے اسلام قبول کیا، ینگ تھے بالکل، تو ان کے کیونکہ والد کی ڈیتھ ہو گئی تھی، تو والدہ جو تھی اور چچا جو تھا وہ ان کی ذمہ سارا ان کا نان و نفقہ ہر چیز مطلب خیال رکھتے تھے۔ تو بہت زیادہ مخالفت کی یہاں تک کہ، اور ان کو زنجیروں سے بھی باندھ کے رکھ دیا، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، میں اس دین کو نہیں چھوڑوں گا۔ اور جب وہ بے اختیار ہو گئے، اور جب ان کی والدہ جو تھی انہوں نے کہا کہ مطلب انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ تو باز ہی نہیں آ رہا، تو چچا نے یہاں تک کہا کہ ٹھیک ہے تم پھر گھر سے نکل جاؤ۔ تو جب وہ گھر سے نکلنے لگے، تو انہوں نے کہا کہ ہماری جتنی بھی چیزیں نا وہ ادھر ہی رکھو گے، تو انہوں نے رکھ دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو لباس تم نے پہنا ہوا ہے نا، یہ بھی ہمارا ہی دیا ہوا، اس کو بھی چھوڑ جاؤ۔ تو مصعب بن عمیر جو تھے برہنہ حالت میں باہر گئے تھے۔ اور نبی جب مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت کرنے سے پہلے ان کو بھیجا تھا، اور یہ مدینہ میں انہوں نے جا کے تبلیغ کی تھی، اور پھر وہاں پر جو ہم دیکھتے ہیں کہ جو عقبہ ثانی اور عقبہ اولا جو ہوئی تھی، جو لوگ اسلام قبول کر کے آئے تھے، اس میں ان کی بہت بڑی کنٹریبیوشن تھی۔ اور پھر جب یہ احد میں شہید ہوئے ہیں، کیونکہ ان کی شکل و صورت کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ بھی تھی، تو جب یہ شہید ہوئے ہیں تو اس ٹائم بھی لوگوں یہ افواہ پھیل گئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں، لیکن وہ پتہ چلا تھا بعد میں مصعب بن عمیر شہید ہوئے ہیں۔ اور جب یہ شہید ہوئے تھے تو ان کے پاس انہوں نے صرف ایک چادر جو تھی نا وہ انہوں نے لپیٹی ہوئی تھی، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ اور وہ چادر اتنی چھوٹی تھی کہ جب ان کی ٹانگیں ڈھکتے تھے تو ان کا سر ننگا ہو جاتا تھا، اور جب سر ڈھکتے تھے تو پاؤں ننگے ہو جاتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ صحابہ جو تھے وہ رو پڑے تھے کہ کس حالت میں یہ تھے، اور جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو انہوں نے کتنی صحبتیں برداشت کی، اور جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ اور جب پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا چہرہ ڈھک دو، اور ان کے پاؤں پر اس خیر جو گھاس جو تھی وہ ڈال دی گئی تھی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں آگے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنہم فی الصالحین، اور جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، ہم انہیں ضرور نیک بندوں میں داخل کریں گے۔ نیک عمل کیا ہے؟ یعنی عمل صالح جو ہوتا ہے وہ کیا ہے، عمل صالح کی کنڈیشنز کیا ہوتی ہیں، کہ عمل صالح کیا ہے؟ عمل صالح وہ ہے کہ جو سب سے پہلے کہ جو اخلاص ہو، یعنی کہ جو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہو، اس میں کسی بھی قسم کی کوئی اس میں ملاوٹ نہ ہو کسی بھی قسم کی۔ اور دوسرا یہ کہ اس کا طریقہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو، اس کی ہمیں کوئی دلیل مل رہی ہو، سنت سے ثابت ہو، تو وہ عمل صالح ہے۔ پھر ہم آگے چلتے ہیں، اور ہم اگلا جو دیکھتے ہیں، ہمارے پاس اگلی جو صورت ہے سورہ روم۔ سورہ روم جو ہے یہ بھی حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہے، اور شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ نے اول سورہ من حروف کے لائے جانے کی حکمت یہی بیان کی کہ ان کا مقصد قرآن کریم کا اعجاز ثابت کرنا ہے۔
کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب انہی حروف سے مرکب ہے جس سے تمہاری گفتگو کے کلمات بنتے ہیں، لیکن پھر بھی تم اس جیسا کلام لانے سے بالکل عاجز ہو۔ کیا یہ اس بات کا ثبوت نہیں کہ یہ کلام الہی ہے؟ اور حافظ ابن کثیر بھی یہ لکھتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ جن صورتوں کی ابتدا ان حروف سے ہوئی، یعنی حروف مقطعات سے، ان میں قرآن مجید کی عظمت اور اس کے اعجازی کلام ہونے پر زور ہے۔ اور اس صورت کے شروع میں ہی ایک بشارت جو ہے وہ دی گئی تھی کہ غلبت الروم، کہ مغلوب ہو گئے رومی۔ اور رومی جو تھے، رومیوں سے مراد جو ہے، ہم آج کے روم کی بات نہیں کر رہے، رومیوں سے مراد جو اس ٹائم کے جو رومی تھے نا، وہ نصارہ تھے، جو کرسچن ورلڈ تھی۔ اور یہ اس وقت کی بڑی سلطنتوں میں شامل تھی، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو سپر پاورز تھیں اس وقت کی، ان میں سے یہ ایک تھی۔ یعنی کہ روم اور ایران، یہ دو جو تھے نا اس ٹائم پہ دنیا کی بڑی سلطنتیں تھیں، اور ان کے درمیان اکثر جنگیں بھی ہوتی رہتی تھیں۔ اور ایرانی جو تھے وہ مشرک تھے، وہ آگ کو پوجتے تھے، اور جو رومی جو تھے وہ اہل کتاب تھے، اور اپنے آپ کو تورات اور انجیل کی طرف منسوب کرتے تھے۔ حالانکہ انہوں نے اس میں کافی وہ کر دی ہوئی تھی، فیبریکیشن کر دی ہوئی تھی۔ تو اہل فارس یعنی جو ایرانی تھے، ان کی نسبت رومی مسلمانوں کے زیادہ قریب تھے، کیونکہ وہ اہل کتاب تھے، اور اس لیے مسلمان چاہتے تھے کہ رومی ایرانیوں پر فتح حاصل کر لیں، چونکہ مشرکین مکہ اور اہل فارس شرک میں جو تھے نا وہ برابر تھے۔ جو مشرکین جو تھے، مکہ کے مشرکین، وہ بھی مشرک تھے، تو جو فارس کے تھے، جو ایران کے تھے، وہ بھی مشرک تھے، تو وہ آپس میں ان کے دل اس طرح سے ملے ہوئے تھے، اس لیے مشرکین مکہ رومیوں پر اہل فارس کو پتہ چاہتے تھے۔ یعنی جو مسلمان جو تھے وہ رومیوں کو فیور کر رہے تھے، وہ چاہتے تھے اہل کتاب ہونے کی وجہ سے، اور جو مشرکین مکہ تھے وہ آ، ایرانیوں کے ساتھ، ایرانیوں کو فیور کر رہے تھے، ان کی الائز، مطلب الائز تو نہیں تھے، لیکن یہ کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ وہ ان کی ہمدردیاں ان کے ساتھ تھیں۔ فی ادن الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون، قریب کی سرزمین میں اور اپنے مغلوبیت کے بعد جلد ہی وہ غالب آ جائیں گے۔ تو یہ ایک پیش گوئی جو تھی کی تھی کہ ایرانیوں کو رومیوں کے خلاف جنگی کامیابیاں حاصل ہوئیں، اور لیکن انہیں مکمل فتح حاصل نہ ہوئی۔ پہلے ایران جو تھا وہ ان کو کامیابی ہوئی، لیکن ان کو مکمل فتح حاصل نہ، بلکہ ایران سے ملحق بعض رومی علاقے ایرانیوں کے قبضے میں آ گئے۔ اس پر مشرکین مکہ بہت خوش ہوئے، اور مسلمان اس فتح پر رنجیدہ ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو آگاہ کیا کہ ان کے ساتھ یہ وعدہ ہے کہ ان قریب جو ہے وہ رومی جو ہیں وہ ایرانیوں پر غالب آ جائیں گے۔ اور چند ہی برسوں میں کیا ہوا؟ فی بضع سنین، یعنی چند ہی برسوں میں، للہ الامر من قبل و من بعد، اور سب کام اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہیں، پہلے بھی اور بعد میں بھی، اور اس دن مومن خوش ہوں گے۔ آج کل کے جو لیٹسٹ جو حالات ہوئے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عافیت میں رکھے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ مشرک قوتیں جو ہیں وہ کس طرح سے غلبہ حاصل کیے ہوئے ہیں، اور کس طرح سے وہ بغیر کسی جھجک کے اور کسی ڈر کے، وہ کس طرح سے جہاں ان کا دل کرتا ہے وہ اٹیک کرتے ہیں۔ بنصر اللہ ینصر من یشاء وهو العزیز الرحیم، اللہ تعالیٰ کی مدد سے جس کو بھی وہ چاہتا ہے مدد کرتا ہے، اور سب پر غالب، نہایت رحم والا ہے۔ وعد اللہ لا يخلف اللہ وعدہ ولکن اکثر الناس لا يعلمون، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرت هم غافلون، اور یہ وہ دنیا کی زندگی میں سے ظاہر کو جانتے ہیں، اور وہی آخرت سے غافل ہیں۔ اور آج کی جو دنیا ہے وہ تو ہے ہی سینگ از بلیونگ، کہ جو چیزیں بس نظر آ رہی ہیں، غیب پر ایمان تو ان کے نظریات میں سے ہے ہی نہیں۔ ان کے لیے تو یہ وہ کہتے ہیں کہ جس چیز کو ہم دیکھ ہی نہیں سکتے، ہم اس پر کیسے ایمان لے کر آئیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا انہوں نے اپنے آپ میں غور و فکر نہیں کیا؟ اولم یتفکروا فی انفسہم ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى وان کثیرا من الناس بلقاء ربہم لکافرون، کیا انہوں نے اب اپنے آپ میں غور و فکر نہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو اور ان کے درمیان کو برحق اور مدت مقررہ تک پیدا کیا۔ یقیناً بہت سے لوگ اپنے رب کی ملاقات کا یقیناً انکار کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں جا بجا موجود ہیں، باہر بھی، اپنی تخلیق میں انسان دیکھ لے، اور اللہ تعالیٰ کی جو تخلیق ہے وہ پوری
ہم اپنے جہاں تک بھی ہماری نظر جاتی ہے، جہاں تک بھی ہم دیکھ سکتے ہیں اور ہمیں وہ نظر آتی ہے۔ پھر ہے اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں، کیا وہ دیکھتے ہیں کہ ان سے پہلے لوگوں کا کیسا انجام ہوا؟ کانوا اشد منہم قوہ، جو ان سے قوت میں زیادہ تھے، واثاروا الارض وعمروها، اور انہوں نے زمین کو خوب پھاڑا تھا اور اسے ان سے زیادہ آباد کیا تھا، اور ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لائے، تو اللہ تعالیٰ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، لیکن اپنے جانوں پر خود ہی ظلم کرتے۔ تو زمین کے اوپر آج بھی یہ نشانیاں موجود ہیں، ڈیڈ سی اور اس کے آس پاس کے علاقے، اسی طرح اور بھی علاقے، پومپائی کے علاقے، آپ ان سے بھی واقف ہوں گے۔ اسی طرح اور بھی کتنی ایسی اسکیویشنز ہوئی ہیں، اور وہ جو ہے علاقے جو دریافت ہوئے ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ جو قومیں جہاں پر قوم سمود کی جو علامت ہے، کیونکہ وہ عرب کے قریب بھی ہے، جہاں پر صالح علیہ السلام کی قوم آباد تھی، اور وہ اونٹنی جو تھی جب وہ معجزے کے طور پر آئی تھی اور پھر انہوں نے اس اونٹنی کو مار ڈالا تھا، تو یہ نشانیاں آج بھی ان علاقوں میں موجود ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ ایک دفعہ ٹریول کر رہے تھے صحابہ کے ساتھ، تو جب وہ اس جگہ سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ یہاں سے جلدی جلدی گزرو، کیونکہ یہ وہ جگہ جہاں پر عذاب نازل ہوا ہے، تو یہاں پر رحمتیں نہیں ہوتی، اور وہاں کے کنووں سے بھی پانی پینے کو منع کر دیا گیا تھا، سوائے ایک کنواں کے جو کہ جس سے وہ اونٹنی پانی پیا کرتی تھی، تو صرف وہاں پر جو ہے وہ ان کو اجازت دی گئی تھی کہ وہاں سے پانی پیے۔ اور میں یہ دیکھ رہی تھی کہ آج کل واللہ عالم یہ ٹھیک ہے کہ نہیں، لیکن جو میں نے دیکھا تھا اس کے مطابق تو وہ مجھے ٹھیک لگ رہا تھا کہ جو ڈیڈ سی کا علاقہ ہے، جو وہاں پر قوم لوط آباد تھی اور ان کے اوپر جو عذاب آیا تھا، تو وہ بھی ایک شدید عذاب کی جگہ ہے، اور اس کے قوم لوط کے اوپر تین طرح کے عذاب آئے تھے۔ اور ایک تو ان کے اوپر ان کو اٹھا کے زمین پر پٹخا گیا تھا، اور چیخ کی آواز تھی، اور پھر اٹھا کے پٹخا گیا تھا۔ جبریل علیہ السلام نے ان کو اس پورے علاقے کو اپنے پر سے اٹھایا اور اوپر لے جا کر ان کو الٹا کر کے پٹخا تھا، اور پھر ان کے اوپر پتھروں کی بارش کی گئی تھی۔ تو آ، وہاں پر اب وہ کتنی سخت عذاب کی جگہ ہے، اور ایسی جگہ جو ہیں وہ نشان عبرت ہوا کرتی ہیں۔ تو میں دیکھ رہی تھی کہ وہاں پر جو وہ ڈیفینیٹلی وہ مسلمانوں کے ہی کسی علاقے میں ہے، اور وہاں پر انہوں نے اس کو ایک ریکریشنل اسپاٹ بنا دیا ہے، اور وہاں پر لوگ جو ہیں مطلب اس طرح سے وہ اس کو وہ کر دیا ہے یا کر رہے ہیں اس طرح سے۔ تو میں بہت حیران ہو رہی تھی کہ یہ جگہ جو ہیں یہ انجوائمنٹ کے لیے یا انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں ہے، یہ جگہ تو عبرت کے لیے ہیں، اور یہاں پر رحمتیں بھی نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ تو ادھر سے جب گزرنا بھی ہوتا ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ سے استغفار مانگتے ہوئے اور تیزی تیزی سے گزرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ نہ کہ یہ کہ اس کو ایک انٹرٹینمنٹ کی جگہ بنا دیا جائے۔ پھر آتا ہے اللہ اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ ثم الیہ ترجعون، اللہ تعالیٰ تخلیق کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہ اس کا اعادہ کرے گا، یعنی کہ اس کو لٹائے گا، پھر اسی کی طرف تم ہی لٹائے جاؤ گے، یعنی کہ جس نے پہلے بنایا جبکہ تم کچھ بھی نہیں تھے، کچھ بھی نہیں سے تمہیں بنا دیا، تو دوبارہ بنانا تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی اور مجرم سخت مایوس ہوں گے، کیونکہ ان کو اس ٹائم پر ساری حقیقتیں جو ہیں وہ نظر آنی شروع ہو جائیں گی، لیکن اس ٹائم عمل کا وقت جو ہوگا وہ ختم ہو چکا ہوگا، اور اس ٹائم کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ پھر ہم سورہ لقمان ہے اگلی صورت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور یہ بھی مکی صورت ہے، اور حروف مقطعات سے آغاز ہو رہا ہے، اور بہت ہی خوبصورت صورت ہے یہ۔ اس میں ہم جس آیت کو دیکھیں گے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذُهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور لوگوں میں سے جو کوئی غافل ہیں، غافل کر دینے والی بات خریدتا ہے، یعنی لہو الحدیث، تاکہ وہ علم کے بغیر ہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے بہکا دے، اور اس یعنی کہ اس کا مذاق جو ہے وہ بنائے یہی لوگ جن کے لیے ہیں، جن کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔
تو یہاں پر جو لہو الحدیث ہے، یعنی وہ لہو الحدیث کیا ہوتی ہے؟ یہ حدیث کہتے ہیں بات کو، حدیث کا لغوی معنی جو ہے نا وہ بات ہے، لہو کہتے ہیں جو کہ جھوٹی، غلط، غافل کر دینے والی، بیکار، اس معنوں میں آتا ہے۔ تو لہو الحدیث یعنی کہ غافل کر دینے والی بات، یعنی دلوں کو غافل کر دینے والی بات۔ اور ان کو یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ہر محرم کلام، ہر قسم کی لغویات، ہر قسم کے باطل قول سے، کفر و فسوق سے اور عصیان اور نافرمانی کی ترغیب دینے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن کو اللہ تعالیٰ نے بچا کے رکھا۔ اور لہو الحدیث جو ہے اس سے مراد یہ ساری چیزیں ہیں، ان لوگوں اس سے مراد ان لوگوں کے نظریات بھی ہیں جو حق کو ٹھکراتے ہیں، باطل دلائل کے ساتھ حق کو نیچا دکھانے کے لیے جھگڑتے ہیں، غیبت، چگلی، جھوٹ اور ظلم و ستم، شیطانی گانا بجانا، غفلت میں مبتلا کرنے والے قصے، کہانیاں جن کا دین و دنیا سے کوئی فائدہ نہیں، یہ لوگوں کی یہ صنف ہدایت کی باتوں کو چھوڑ کر کھیل تماشوں پر مشتمل قصے کہانیاں سنتے ہیں۔ تو دیکھیں نا، آج بھی ہم یہ کہتے ہیں، بعض دفعہ جب ڈراموں پہ اور ان پر بات ہوتی ہے تو اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہاں ان سے بھی تو ہم بہت ساری چیزیں سیکھتے ہی ہیں نا ڈراموں سے۔ اور ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہتی کہ آپ کو اگر معاشرت دکھائی، اگر اچھی کوئی چیز ہے تو آپ ضرور دیکھیں اور آپ اسے سیکھیں، لیکن جو چیزیں جو ہیں وہ غلط طریقے سے دکھائی جا رہی ہیں، یا اگر آپ نے پہلے حق کو پہچانا ہی نہیں ہے، آپ نے سمجھا ہی نہیں ہے، آپ کو اپنے دین کے بارے میں آپ نے اس کو خود پڑھا سمجھا ہی نہیں ہے، تو پھر آپ کا نا وہ نہیں ہوگا، ایک میزان قائم نہیں ہوگا جس کے اوپر آپ رکھ کر اس کو پرکھ سکیں۔ جس طرح ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ ہم اہل کتاب کی روایات لے سکتے ہیں، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ پہلے آپ اپنے دین کو پراپرلی سمجھیں، قرآن و حدیث کو واضح طور کے اوپر پڑھ لیں، سمجھ لیں، تاکہ آپ کا میزان قائم ہو جائے۔ پھر جب آپ ان کی کتابیں پڑھیں گے تو آپ کو یہ پتا ہوگا کہ کون سی چیز جو ہے وہ درست ہے، اور کون سی چیز جو ہے وہ اس کو ہم نے نہیں صحیح جاننا، یا کس چیز کو ہم نے نیوٹرل رکھنا ہے کہ ہمیں نہیں پتا۔ اگر آپ آغاز وہاں سے کریں گے تو پھر بھٹکنے کے چانسز ہوں گے، پھر آپ کو وہ چیزیں اٹریکٹ کریں گی۔ جرجانی کہتے ہیں کہ لہو وہ چیز ہے جس سے انسان لذت لیتا ہے، پھر وہ اسے غافل کر دیتی ہے، کیونکہ لذتوں میں کھو جاتا ہے نا، تو پھر انسان غافل ہو جاتا ہے اور پھر وہ اس کو روک لیتی ہے۔ امام بخاری نے فرمایا کہ ہر لہو باطل ہے، جب انسان اس میں مشغول ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے رک جاتا ہے۔ لہو و لعب کے نقصانات کیا ہیں؟ لہو و لعب آہستہ آہستہ بندے کا تعلق اپنے رب سے ایسے کاٹ دیتی ہے جہاں سے اسے محسوس بھی نہ ہو۔ لہو و لعب میں مشغول رہنے والا شیطان کے گھیرے میں آ جاتا ہے اور رحمان کے ذکر سے دور چلا جاتا ہے۔ لہو مسلمانوں کو باطل کی طرف کھینچ کر لے جاتا ہے اور لہو و لعب کے مال کے ضیاع اور ناحق خرچ کرنے کا باعث بنتا ہے، اس پہ ہم نے پہلے بھی بات کی ہے۔ پھر لہو مسلمانوں کے وقت کو بے فائدہ کاموں کی میں لگوا دیتا ہے اور اسے اطاعت اور بھلائی کے کاموں سے روک دیتے ہیں۔ لہو جو ہے وہ قلب میں یعنی دل میں نفاق کی کھیتی کو بو دیتا ہے، اور اس کو شیطان نشو نمائی دیتا ہے، اور وہ اسے خوبصورت اور مزین بناتا ہے تاکہ وہ خالص منافق کر دیتا ہے۔ یعنی کہ ایک بیج جو ہے نا وہ آپ لگا دیتے ہیں، اور پھر شیطان اس کے اوپر جو ہے وہ خوب پھر پھل پھول اور بوٹے جو ہے نا وہ اگاتا ہے، اور وہ آپ کو اسی طرف لگا دیتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں کہ قسم ہے اللہ تعالیٰ کی، اس سے مراد گانا ہے، راگ ہے، کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ سے اس آیت کا مطلب جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا، آپ رضی اللہ عنہ نے 3 دفعہ قسم کھا کر فرمایا اس سے مقصد گانا اور راگنیاں ہیں۔ یہی قول سیدنا ابن عباس کا اور کچھ دیگر بھی اصحاب کا ہے۔ امام حسن بصری بھی فرماتے ہیں کہ یہ آیت گانے بجانوں اور باجوں اور باجوں گاجوں کے بارے میں اتری ہے۔ سیدنا قتادہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد صرف وہی نہیں جو اس لہو و لعب میں پیسے خرچے، یہاں مراد خرید سے اسے محبوب رکھنا اور پسند کرنا ہے، یعنی کہ جس کو پسند کرنا، جو بھی اس بات میں لگ جاتا ہے وہ بھی اس سے وہ بھی اس کو بھی انہوں نے مراد لیا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں اگلی صورت میں سورہ سجدہ، اور سورہ سجدہ جو ہے یہ بھی اس کا بھی آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، اس کتاب کا نازل کرنا جس میں کوئی شک نہیں جہانوں کے رب کی طرف سے ہے۔ اور
अम यकूलून अफ्तराहु बल हुवा अलहक्कु मिन रब्बिका लितुनज़िरा कौमम मा आताहुम मिन नज़ीर मिन क़ब्लिका लअल्लहुम यहतदून। या वो लोग कहते हैं कि इसने ये घर रखा है, बल्कि वो तेरे रब की जनाब से है, हक है, ताकि आप खबरदार करें ऐसी कौम को जिनके पास आपसे पहले कोई खबरदार करने वाला नहीं आया, ताकि वो हिदायत पा जाए। तो जो तबलीग जो है, जो हक जो डराया जाएगा, इंतजार किया जाएगा, वो अल्लाह ताला की किताब से ही किया जाएगा। आयत नंबर 15 में देखते हैं कि यकीनन हमारे आयात पर तो वही मान लाते हैं जब उन्होंने उनके जरिए नसीहत की जाती है तो सजदा करते हुए गिर जाते हैं और अपने रब की तस्बीह, रब के साथ तस्बीह करते हैं और वो तकब्बुर नहीं करते। और फिर आगे क्या कहा गया है कि यहाँ पर ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मदाजी यदऊन रब्बहुम खौफन व तमअन व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून। और उनकी निशानी ये बताई गई कि उनके पहलू बिस्तरों से अलग ही रहते हैं, वो अपने रब को खौफ और उम्मीद से पुकारते हैं जो हमने इन्हें रिस्क दिया इसमें से खर्च करते हैं। यानी कि उनकी निशानी बताई जा रही है कि रात की जो इबादत है, तहज्जुद की जो इबादत है, वो उसमें उसको वो करते हैं। यानी कि ये नहीं कि सो गए, बल्कि अपने पहलुओं को उठा देना है, यानी कि वहां से रात के वक्त जाग के अल्लाह ताला की इबादत करते हैं। फिर हम ये देखते हैं कि आगे है सूरत अल अहज़ाब। सूरह अहज़ाब जो है ये मदनी सूरत है। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन नबिय्यु इत्तकिल्लाह वला तुतिल काफिरीन वल मुनाफिकीन इन्नल्लाह काना अलीमन हकीमा। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अल्लाह ताला से डर जाओ और काफिरों और मुनाफिकों की इताअत ना करो, यकीनन अल्लाह ताला सब कुछ जानने वाला, कमाल हिकमत वाला है। और इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाउजुबिल्लाह के अल्लाह ताला से डरने वाले नहीं थे? थे, बल्कि हमें उनके जरिए हमें सुनाया जा रहा है। क्योंकि होता क्या है कि हम जब किसी काफिर या मुनाफिक को देखते हैं, जबकि वो बहुत ताकतवर हमें नजर आ रहा होता है किसी माली एतबार से, स्टेटस के हिसाब से, आज के तनाजुर में देखें तो जंगी साजो सामान के हिसाब से, तो इंसान के दिल में ना एक हैबत और एक खौफ पैदा होना शुरू हो जाता है। तो उस सूरत में अपने आप को अल्लाह ताला की तरफ लौटाना है कि ठीक है, बज़ाहिर ये कुव्वतें नजर आ रही हैं, या अगर हमने तैयारी सही नहीं की, या हमारे जो भी मसाइल हैं, लेकिन क्या है कि डरना हमने अल्लाह ताला से ही है। और इसकी कितनी वाज़े, कितनी बड़ी मिसाल जो है अल्लाह ताला ने गज़ा की सूरत में हमें दिखा दी कि जो वो लोग जो निहत्ते हैं, वो भी इस चीज़ के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करे कि ठीक है जान तो चली जाए तो अल्लाह ताला की इताअत में ही जाए, लेकिन ये है कि हमें डर सिर्फ अल्लाह का, तुम्हारे ये वेपन और तुम्हारी ये जितनी भी ताकत है ये हमें उस चीज़ से नहीं रोक सकती। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं आयत नंबर, इसमें हम देखते हैं कि 33 में वक़रना फ़ी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रजुल जाहिलियतिल ऊला व अक़िम व वअक़मिन वअक़िमनस्सलाता वआतीनज़्ज़काता वअतिअनल्लाह वरसूला इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर्रिज्सा अहलल बैति वयुतहिरकुम तत्हीरा। और अपने घरों में करार से रहो, पहली जाहिलियत के जीनत जाहिर करने की तरह जीनत का इजहार ना करो, नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो, अल्लाह ताला और उसके रसूल की इताअत करो, अहले बैत। और हकीकत अल्लाह ताला इरादा रखता है कि तुमसे गंदगी को दूर करे और तुम्हें पाक कर दे, पूरी तरह पाक करना। सैयदना सौदा रज़ी अल्लाह ने जब सैयदना उमर रज़ी अल्लाह के मुंह से ये बात सुनी कि जब सैयदना उमर अज़वाज मुतहरात को घर से बाहर निकलना बेहिजाब फिरना शाक गुजरता था, तो जब उन्होंने ये सैयदा सौदा ने उनके मुंह से ये बात सुनी तो घर आकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि मैं ज़रूरत से बाहर निकली, लेकिन सैयदना उमर ने ऐसी ऐसी गुफ्तगू की। इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर में थे और बैठे रात का खाना खा रहे थे। एक हड्डी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में थी। इस हालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही आना शुरू होगी, फिर वही की हालत मौकूफ होगी, और हड्डी इसी तरह आपके हाथ में थी जिसे आपने हाथ से रखा नहीं था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम औरतों को जरूरत से बाहर निकलने की इजाजत दी गई है।
اور देखें उमर रज़ी ताला और एक दफ़ा नहीं कितनी दफ़ा उनकी बात के ऊपर वही नाजिल हुई। तो औरत के लिए अल्लाह ताला ने घर को जाए करार बनाया, और औरत अपनी फितरत के मुताबिक पसंद करती है घर में रहना। घर में रहने से औरत गलत कामों में मसरूफ़ नहीं होती। और घर में रहने से औरत माशी मशक्क़त जो है वो अल्लाह ताला ने पैदा की, लेकिन इल्म के लिए और ज़रूरत के तहत जो है औरत को बाहर निकलने की इजाज़त दी गई है। और फिर औरत के घर से बाहर निकलने के जो आदाब जो है कि जाहिलियत की तरह बनाव सिंगार करके ना निकलें, बेहिजाब ना निकलें, खुशबू लगा के ना निकलें, सादगी के साथ हिजाब के साथ निकलें, जीनत का इजहार ना करें। बनने संवरने का भी जो है वो सिर्फ उनको ये कहा कि जिनके सामने बनना संवरना, इसमें सब बाहर जब निकलते हैं इन चीज़ों में अपने आप को बनाव सिंगार के साथ मत निकलें। और इसी तरह ही वो चाल भी उनकी ऐसी ना हो, जुबान की हिफाजत करें, रास्ते के आदाब का ख्याल करें, और वाला तबर्रज ना, और जीनत का इजहार ना को। तबर्रज का मतलब है कि उस चीज़ को बुलंद करना बुरूज से है। और हम बुर्ज और उसमें मुज़य्यन करना भी शामिल हो जाता है, मतलब मुज़य्यन करना और ऊंचा करना, बुलंद करना। तो तब पहली जो जाहिलियत की जीनत का इजहार करना, यानी खुशबू लगाना, अपने घरों से बाहर निकलना जैसे जमाना जाहिलियत की औरतें निकलती थीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने जहन्नम में देखा तो कद देखा तो अक्सर औरतें थीं। और अल्लामा ज़हाबी इस हदीस पर ताल्लुक चढ़ाते हुए फरमाते हैं कि इसका सबब एक तो अल्लाह ताला और इसके रसूल की इताअत थोड़ी करती हैं, और कसरत तबर्रुज की वजह से। और तबर्रुज ये कि जब घर से निकलना चाहें तो बेहतर लिबास ज़ेबो ज़ीनत के साथ निकलें, लोगों को फितने में डालें। अगर वो खुद लोगों को फितने से महफूज भी रहे तो लोग इसके फितने से महफूज नहीं रहेंगे। तो अपनी जीनत को छुपा कर निकलना। फिर एक और हदीस आती है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं दोजख वालों की दो किस्में हैं कि जिन्हें मैंने नहीं देखा। एक किस्म तो इन लोगों की जिनके पास बैलों की दुमों की तरह कोड़े होंगे जिससे वो लोगों को मारते होंगे। और दूसरी किस्म इन औरतों के जो लिबास पहनने के बावजूद नंगी हैं, वो सीधे रास्ते से बहकाने वाली और खुद भी भटकती हैं। इन औरतों के सर बख्ती ऊंटों की तरह एक तरफ झुके हुए हैं। वो औरतें जन्नत में दाखिल नहीं हो पाएंगी और जन्नत की खुशबू भी नहीं पा सकेंगी। जन्नत की खुशबू हालांकि बहुत दूर की मुसाफत से महसूस की जा सकेगी। तो ये जो बालों इनके जो है सरों का जो है ना बख्ती ऊंटों के तरह, तो इसमें काफी जो उलमा जो कहते हैं कि वो जो ये जो आपने देखा होगा कि वो एक सर के ऊपर एक वो बड़े से वो बालों का वो करके, और वो एक बड़ा सा वो बना के, ये जैसा हम आपने देखा होगा पुरानी शादियों के ऊपर जो अक्सर खवातीन वो जूड़े भी उस तरह के बनवा लेती थी, तो वो भी पसंद, वो भी मना है, उस तरह भी नहीं बनाना चाहिए। तो ये भी इस तरह से एक बड़ा सा वो जूड़ा और फिर उसके ऊपर स्कार्फ को लिपेट के और वो एक खूबसूरती के अंदाज में, वो सर के ऊपर तो बहुत लिपटा होता है, लेकिन जब वो नीचे आता है ना तो वो जो सीना होता है उसको कवर ही नहीं कर रहा होता, जबकि सीने को कवर करना जो है वो लाजमी है। तो उससे मना फरमाया गया है, उस तरह से नहीं करना चाहिए। फिर इसमें ये आता है कि जो रसूल वसल्लम ने फरमाया जो औरत अपनी जीनत में नाज से अपने अहल के अलावा चलती है वह इस तरीके की तरह जो क़यामत की होगी जिसका नूर नहीं है। बेपर्दगी जो है वो कबीरा गुनाह है और वो जहन्नुम की सिफत भी है। तबर्रुज जो औरत के ईमान की कमजोरी और हया की कमी की अलामत है। अल्लाह ताला की रहमत से महरूम होने का सबब जन्नत के हराम होने और दोजख में डाले जाने का सबब है। और इसमें ये भी आता है कि इब्ने कसीर फरमाते हैं कि औरतें मर्दों की तरह इस तरह निकलती हैं कि इनका सीना खुला हुआ होता था और इसके ऊपर कुछ नहीं होता था, और बाज़ औक़ात इसकी गर्दनों और बालों की मीडियाँ जो उस टाइम ये आज भी लोग ये करते हैं मीडियाँ करते हैं वो नंगी होती थी, और कानों के बुंदे जो है वो भी जाहिर हो रहे होते थे। आजकल भी आपने देखा होगा कि अक्सर लोग और स्कार्फ वगैरह लिया होता है लेकिन वो उसको लिपेट के सर के गिर्द पूरा लिपेट के, तो उन्होंने अपने कान बाहर निकाले होते हैं और कानों के वो बुंदे वगैरह और वो सारे जाहिर भी हो रहे होते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं ये तबर्रुज में आती हैं और इससे एहतियात करनी चाहिए। मुजाहिद कहते हैं कि जाहिलियत में औरतें घरों से बाहर निकलती तो मर्दों के अंदर फिरती, यही तबर्रुज है। और कतादा कहते हैं कि नाजो अंदाज से चलती, जिस तरह कैट वॉक किया है,
ایک خاص سٹائل ہے، اور اس میں مطلب وہ، اور اس طرح سے اپنے آپ کو مٹکا مٹکا کے چلنا۔ مقاتل کہتے ہیں کہ عورتیں سروں پر دوپٹے ڈالتی تھیں، دوپٹہ سر پر ڈالنے کا رواج پہلے تھا، شروع سے ہی تھا۔ وہ بات یہ کہ وہ اس کا کہیں سے کان دکھا رہی ہیں، کہیں سے گردن دکھا رہی ہیں، کہیں سے سینہ دکھا رہی ہیں، لیکن سر پہ لینے کا رواج تھا۔ مقاتل کہتے ہیں کہ عورتیں سروں پر دوپٹے ڈالتی تھیں، اور اسی طرح اسے اس طرح نہیں لپیٹتی تھی کہ گردن یا کانوں کے زیورات چھپا لے، اسے اس اعتبار سے گردن اور کانوں کے زیورات کا اظہار جو ہے وہ تبرج ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جاہلیت کی سج دھج سے اسلامی معاشرے کو پاک کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہر وہ چیز جس کے آثار سے بھی فتنہ پیدا ہو سکتا ہے، اس سے معاشرہ جو ہے اس سے معاشرے کو اس سے پاک کیا جائے۔ اور وَيُطَهِّرُكُمْ تطہیرا، تمہیں پاک کر دے، پوری طرح پاک کرنا، کہ تمہیں ان ساری گندگیوں سے پاک کر دے اللہ تعالیٰ۔ پھر ہم آگے بڑھتے ہیں، ہمارے پاس ٹائم شدید کم ہو گیا، بس تھوڑا سا ہی ہے، انشاء اللہ تعالیٰ 5 منٹ میں اس کو مکمل کرتے ہیں۔ سورہ سبا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرۃ وہو الحکیم الخبیر۔ سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے، سب اسی کا ہے جو آسمانوں میں ہے، جو زمین میں ہے، اور آخرت میں بھی اس سب کی تعریف اسی کے لیے ہے۔ وہی حکمت، کمال حکمت والا، پوری طرح خبر رکھنے والا ہے۔ يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور۔ اور وہ جانتا ہے جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے، جو کچھ اس سے نکلتا ہے، اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے، جو کچھ اس میں چڑھتا ہے، وہی نہایت رحم والا، بہت بخشنے والا ہے۔ اور اس میں ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 34، وما ارسلنا فی قریۃ من نذیر الا قال مترفوها ان بما ارسلتم به کافرون۔ اور ہم نے کسی بستی میں کوئی خبردار کرنے والا نہیں بھیجا مگر اس کے خوشحال لوگوں نے کہا یقیناً ہم اس کا کفر کرتے ہیں جس کے ساتھ تمہیں بھیجا گیا۔ تو یہ مخالفت اور یہ چیزیں جو ہیں یہ ڈے ون سے ہی چلی آ رہی ہیں، جب بھی توحید کا پیغام دیا گیا اس وقت سے ہی یہ مخالفتیں جو ہیں وہ چلتی رہی ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں سورہ فاطر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورت بھی مکی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ کہ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کی ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، فرشتوں کو پیغام رساں بنانے والا ہے، جو دو دو، تین تین اور چار چار پروں والے ہیں۔ وہ تخلیق میں جو چاہتا ہے اضافہ کر دیتا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ تو فرشتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کچھ یہاں پر ان کی ڈیٹیل بتائی ہے کہ ان کے کسی کے 2 پر ہیں، کسی کے 3 ہیں، کسی کے 4، اور کسی کے اس سے بھی زیادہ ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ اور فرشتے بھی جو ہیں وہ مختلف طرح کے ہیں، اور مختلف شکل و صورت کے ہیں، اور ان کی سائز جو ہیں، سائزز بھی فرق ہیں۔ اور سیدنا ابراہیم عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو ان کی اصلی صورت میں دیکھا تو ان کے 600 پر تھے، اور جبریل علیہ السلام سب سے طاقتور فرشتے ہیں، یعنی کہ فرشتوں کے سردار ہیں۔ اور یہاں پر فرشتوں کا جو خاص طور پہ ذکر اس لیے کیا گیا کہ جو اہل مکہ تھے وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ یہ میری مخلوق ہے، اور جس طرح میرے حکم کی پابندی کرتی ہیں۔ آیت نمبر 28 میں دیکھتے ہیں کہ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ۔ اور اسی طرح انسانوں اور جانوروں اور مویشیوں کے رنگ بھی مختلف ہیں، اور در حقیقت اللہ تعالیٰ کے بندوں میں صرف علم رکھنے والے ہی اس سے ڈرتے ہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ سب پر غالب ہے۔ طرح طرح کے جانور ہم دیکھتے ہیں، ایک ہی جانور جیسا آپ دیکھتے ہیں بکری ہیں تو بکریوں کے بھی کتنی اقسام علاقے کے حساب سے فرق ہو جاتے ہیں، اسی طرح باقی بھی جو جانور جو ہیں پرندوں میں بھی اسی طرح ہی یہ اور ان کے رنگ اور ان کی شیپ اور ان کے سائزز بھی فرق ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی کتنی مخلوق ہے جو پھیلی ہوئی ہے۔ تو انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء ان اللہ عزیز غفور۔ در حقیقت اللہ تعالیٰ کے بندوں میں صرف علم رکھنے والے ہی ڈرتے ہیں، اور یقین اللہ تعالیٰ سب پر غالب بے حد بخشنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے علماء ہی ڈرتے ہیں، یعنی کہ
جو اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ کی جتنی معرفت ہوگی اتنا ہی زیادہ اس کے اندر خشوع اور خوف پیدا ہوگا، خشیت الہی پیدا ہوگی۔ علم والا وہ ہے جو اللہ کے حرام کردہ چیزوں کو حرام سمجھے اور اس کے حلال کو حلال سمجھے۔ علم والا وہ ہے جو اللہ کے احکامات کو یاد رکھے اور یقین رکھے کہ اس سے اس کے اعمال کی باز پرس کی جائے گی۔ جو غائبانہ طور پر اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہو اور ان کاموں سے رکتا ہو جو اللہ کے ناپسندیدہ ہیں، اور وہ کرتا ہو جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں، اور اللہ کی خشیت اسے گناہوں سے روکتی ہو، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی تیاری کرتا ہو۔ پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں کہ وہ توبہ قبول کرنے والے، اور علم جو ہے اس میں کیا ہے کہ علم والوں کی جو قسمیں جو بیان کی گئی ہیں، سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ عالم باللہ و عالم بامر اللہ، یہ وہ شخص ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے اور اس کے احکامات اور حدود و فرائض کو جانتا ہے۔ پھر عالم باللہ جو اللہ سے ڈرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی حدود اور فرائض کو جانتا نہیں ہے۔ پھر عالم بامر اللہ جو حدود و فرائض کو تو جانتا ہے لیکن اللہ سے نہیں ڈرتا۔ تو یہ تین طرح کے عالم ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ بعض لوگ دنیا کا بھی مسلمان ہیں، اور جس طرح اکثر آپ ڈاکٹرز کو یا سرجنز کو، خصوصی طور پہ جو یہ میجر جو باڈی پارٹس کے جو سرجنز ہوتے ہیں، ان کو دیکھیں تو ان میں نا بڑی اکثر میرا بھی اکثر میں نے دیکھا ہے ایسے ڈاکٹروں کے ساتھ تعلق رہا، تو دیکھا کہ ان میں نا ایک خاص قسم کی خشیت ہوتی ہے۔ جو انسان، جو ڈاکٹر ہارٹ پیشنٹ ہے، جو برین کا سرجن ہے، ہارٹ کا سرجن ہے، جو اسی طرح ہی اور باقی کرتے ہیں، تو وہ ہر روز اب ایک انسان کو چیر پھاڑ کر کے اور اس کو آ، زندگی اور موت کے درمیان دیکھتے ہیں، اور اگر وہ اللہ تعالیٰ کی خشیت وہ وہاں سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نشانی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک علم دیا اور وہ اس علم کی بنا کے اوپر یہ کریں، جب وہ اس چیز کو اللہ کی معرفت کے ساتھ کرتے ہیں تو وہ چیز ان کے اندر کتنی خشیت پیدا کرتی ہے۔ تو وہ بھی عالم ہوتے ہیں کہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے وہ ان کو علم دیا، اور وہ اللہ تعالیٰ کو اپنے اس علم کی وجہ سے کس طرح جانتے ہیں۔ اس طرح باقی بھی علوم ہیں، کسی بھی اس علم کو جو اللہ تعالیٰ کے علم ہے، جب ان کو ہم اللہ کی معرفت کے ساتھ جب حاصل کرتے ہیں نا، تو جو وہ سائنسز کا علم ہی کیوں نہ ہو، وہ ہم انسان کے اندر خشیت پیدا کرتا ہے، کیونکہ اس سے انسان کو اپنے رب کی پہچان ہوتی ہے کہ جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں اللہ تعالیٰ، اللہ رب العزت نے بنائی ہیں، جب وہ اس کو جان رہے ہیں، پہچان رہے ہیں، تو وہ چیز ان کے علم میں اور اضافہ کرتی ہے، اللہ کی خشیت میں اور اس کی معرفت میں اضافہ کر دیتی ہے، جس سے اللہ کی خشیت آتی ہے۔ اور پھر وہی چیز بتائی کہ یقیناً جو لوگ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا اس میں سے چھپے اور کھلے خرچ کرتے ہیں، اور وہ ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جو ہرگز برباد نہیں ہوگی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ سودا کر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تجارت کرتے ہیں۔ لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضل انہ غفور شکور، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے اجر ان کو پورے پورے دے اور اپنے فضل سے ان کو اور زیادہ دے، یقیناً وہ بخشنے والا نہایت قدردان ہے۔ شکور، اللہ تعالیٰ کے لیے شکور کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ شاکر سے ہے، شکر سے ہے، لیکن ہم اللہ تعالیٰ کے لیے شکر کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے، کیونکہ بندہ شکر گزار ہو سکتا ہے، رب العزت جو ہے اس کے لیے شکر گزاری نہیں ہے، لیکن شکور کا جب لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے آتا ہے تو وہ قدردانی کے لیے آتا ہے، کہ وہ تمہاری ان ساری کوششوں کو خوب اچھی طرح جانتا ہے، اور وہ واقف ہے کہ تم نے کس کس طرح سے کوششیں کی، کن کن مصائب میں سے، کن کن مشکلات میں سے، اور کتنی صعوبتیں اور تکلیفیں برداشت کر کے کوششیں کی۔ تو یہاں پر ہم آج کے سبق کا اختتام کرتے ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جتنی بھی کوششیں ہم نے کی، ٹوٹی پھوٹی، بہت نقص والی ہیں، بہت کمی بیشیاں ہیں، اس میں ہم میں سے کوئی بھی کامل نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ بے شک تو نہایت شکور ہے، تو قدردانی کرنے والا ہے، تو ہماری ان کوششوں کو، جو ہم یہاں پر آئے ہیں، بیٹھے ہیں، وقت نکالا ہے اپنے مصروفیات میں سے، اور جو بھی علم کا جو بھی حصہ ہم نے پڑھا اور سمجھا، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، اس کو ہمارے نامہ اعمال میں شامل فرمانا، اور جو کمی بیشی اس میں سے ہوئی وہ بے شک میری طرف سے ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے معاف کر دینا، جو کچھ بھی بہتر کہا گیا، اچھا کہا گیا، والا رب العزت کی طرف سے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔